مطلب یعنی کہ ایک سوسائٹی ہے، ایک ڈیوائیڈڈ ہے، وار ٹورن ہے، بروٹلائزڈ ہے. اس حقیقت کو ہمیں دونوں حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ بیٹریل بائی دوز who believed in what America brought. جو آج ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ممکن ہے، اور یہ ایک تھوڑا سا ایک عجیب سا ہے اور تکلیف دہ بھی ہے کہ یہ 20 سال پہلے جب 2001 میں امریکہ آیا افغانستان میں، تو اس وقت بھی ایک طرح سے ہم یہی کہتے تھے کہ یہ جو تصور ہے نا کہ آپ یا ایک طرف ہوں گے یا دوسری طرف ہوں گے، کوئی تیسرا بھی ایک نقطہ نظر ممکن ہے. Now what I want to acknowledge straight off the bat is immediately یہ بات کرتے ہوئے کہ تیسرا نقطہ نظر سے مراد یہ وہ نہیں کہ وہ ایک ایسا نقطہ نظر جو حکمرانی کا اس وقت قابل ہے. یہ جو دو بڑے فریق ہیں یہ دونوں حکمران بننے کے چکروں میں ہے نا، جو تھے 20 سال سے اور جن کو بے دردی کو ختم کروں گا. میں اس دنیا سے افغانستان سے شروع ہو کے پھر عراق میں بھی گیا اور کہاں گیا جہاں بھی سو کال دہشت گردی انتہا پسندی کو ملیامید کرنے آئے، اور دوسری طرف افغانستان میں ہمارے میننگ فل جہاں پہ پاور کی بات ہے. ہم پاور کی بات نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک متبادل نقطہ نظر. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے جیسے لوگوں نے پاور میں کسی ایک کی لڑائی میں ایک فریق کا انتخاب ہی کرنا ہے تو پھر ترقی پسند ہونا، عوام دوست ہونا، یا 20 سال بعد بیٹریل محسوس کرنا، ٹھیک، سو آن اینڈ سو فورتھ، تو پھر تو ہم اسی چکی میں پستے رہیں گے. اور یہ آج 20 سال بعد پھر سے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر یہ بات کرنا، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یہ صرف 20 سال پرانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی تاریخ ہے، یہ صدیوں پرانی تاریخ ہے. ایک لحاظ سے یہ کوئی صرف پی ڈی پی اے یا سور انقلاب کے بعد کی بھی تاریخ نہیں ہے. مطلب ایک لحاظ سے جو امیجیٹ پریسیڈنٹ ہے وہ 78 سے ہے، بلکہ 72 73 سے ہے. لیکن اگر آپ اور پیچھے جائیں گے تو یہ تاریخ جو ہے جس کو گریٹ گیم کہا جاتا ہے، جس پر تاریخ دانوں نے لکھا ہے، جس کو تسلیم کیا گیا ہے، جو کہ روسی زار شاہی اور برطانوی سامراج کے درمیان افغانستان پر خطے کے اندر ایک کشمکش رہی، یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے. So why are we confused? Where does this confusion come from? اور میرا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی یہ کنفیوژن یا کم از کم یہ تصور جو آج سے 20 سال پہلے ہمارے بہت سارے قریبی ترقی پسندوں سے جھگڑا ہوا اور ہمارا امریکی قبضے کے خلاف بات کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ہمیں طالبان سمپتھائزر بھی کہتے تھے. یہ مطلب یہ میں صرف یہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہمارے اپنے حلقوں کے اندر یہ ہوا. تو why did this happen then and why are we almost coming full circle now? مطلب میرے لیے ایک ایبسرڈ چیز ہے کہ لٹرلی 20 سال مکمل، 11 ستمبر کو 20 سال مکمل ہوں گے and it's almost like you're right back where you started. کہ طالبان کابل میں قابض ہیں، ٹھیک، اور ایسا ہے کہ 20 سوائے اس کے جو میں نے بات جہاں سے شروع کی کہ 2 کروڑ نئے انسان پیدا ہوئے، ان کی توقعات وابستہ ہوئی. تو یہ کیوں ہوا؟ اینڈ فرینکلی دس از بیکاز جو دنیا میں جو پچھلے اب 40-50 سال کی کہانی ہے کہ گلوبلی رائٹ ونگ ہے یا جس کو آپ نیو لبرل آئیڈیالوجی کہیں، وہ ایک ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے. اور یہ ڈومیننٹ آئیڈیالوجی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سامراج پہ ایک وقت کے لیے تو 90s یہ بات لوگ کہتے تھے کہ جو ایمپائر یا امپیریلزم کی بات کرتے ہیں وہ تو فرسودہ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ سچ ہے کہ اب تو ایک ہی ہے تاریخ، وہ لبرل جمہوریت کی تاریخ ہے، وہ سرمایہ داری کی تاریخ ہے، رائٹ. خود امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ کتابیں لکھ رہے تھے، جیسے فوکویاما لکھ رہا تھا، یہ سارا کچھ ہوا. اینڈ سو دیئر فور آئی ڈونٹ بلیم اینی ون جو کہ کوئی نوجوان ہو اور وہ اس چیز کو حقیقت سمجھے کہ یہی ہے کہ اب لبرل جمہوریت ہے اور سرمایہ داری ہے
اور دوسری طرف انتہا پسندی ہے اور کلیش آف سو کالڈ سویلائزیشنز ہے، یا جس کو آج کل ایک نیا انداز میں اس کو کہا کلچر وارز ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایک سویلائزڈ مطلب ڈیسنٹ ڈیموکریٹک سوسائٹی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہ پسماندہ، کئی لوگ تو اس کو میڈیول بھی کہتے ہیں جو میرے تصور سے باہر ہے. طالبان سے اس وقت ماڈرن فورس کون سی ہوگی؟ وہ پچھلے 15 سال سے تو دوحہ میں بیٹھے ہوئے، دفتر کھول کے بیٹھے ہوئے. ان کی پی آر مجھ سے اور ہم سے تو 10 گنا زیادہ بہتر ہے. وہ کون سی میڈیول فورس ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کرتی ہے؟ بٹ یہ جو تصور ہے نا کہ ایک طرف امریکہ اور اس کے مہذب اتحادی اور دوسری طرف یہ مطلب غیر مہذب پسماندگی کے اور جاہل، اینڈ فرینکلی مینی آف دوز آر مطلب جو جس امپیریکل ریالٹی کو وہ آرٹیکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسوجنسٹک ہیں وہ ہیں، کہ وہ اینٹی ڈیموکریٹک ہیں وہ ہیں. لیکن یہ ساری بائنری کلیپس ہو جاتی ہے، اور اس لیے بٹریل ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو افغانستان دیا گیا. اور کس نے دیا؟ وہی امریکہ بہادر نے حوالے کیا. اور مائنڈ یو یہ 1 جولائی کو ثابت ہو چکا تھا کہ یہی ہوگا. اگر آپ نے غور کیا 1 جولائی کو بگرام ایئر بیس میں سے، جو کہ پوری جنگ کا جو کوآرڈینیٹنگ مطلب ایک مطلب بیس تھا، وہ رات کو لٹرلی رات کی اندھیر نگری میں امریکی فوج وہاں سے چلی گئی، اور صبح افغان حکام کو پتہ چلا اچھا وہ یہاں سے چلے گئے. literally they tiptoed out of Bagram in secret. تو وہ بائنری جو ہے وہ کلیپس ہوتی ہے، وہ کنفیوژن، یہ بٹریل، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو پورا جو سو کالڈ ایک نظریاتی جو ڈھانچہ ہے جس پر یہ سارا کاروبار کھڑا تھا تو وہ کلیپس ہو جاتا ہے. اور یہ واقعی ایک کاروبار تھا اور ہے. امریکہ کے اپنے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن، یہ ایک امریکی سرکاری ادارہ ہے، اس نے رپورٹ نکالی، اینڈ دس از دیئر آفیشیل اسٹیٹسٹکس. ویسے تو لوگ آر سیئنگ $2 and more trillion رائٹ، لیکن جس امریکہ کا اپنا سرکاری ادارہ $946 billion اسپینڈ ان افغانستان. وہ ٹریلینز والا تو پھر آپ کو عراق میں بھی شامل کرنا پڑے، پورا وار آن ٹیرر میں اراؤنڈ 6 trillion. بٹ جسٹ ان افغانستان 946 billion, 816 billion on the army. And as some of you are now reading, the army means a partially privatized army, جس کو ڈیفینس کنٹریکٹرز کہتے ہیں، ہیلیبرٹن کہتے ہیں، بلیک واٹر کہتے ہیں، اور بے شمار مطلب پرائیویٹ کمپنیز جن کو لٹرلی جنگ ٹھیکے پہ دیا گیا. ٹھیک، تو کئی لوگ تو امریکہ کے اندر پچھتا رہے ہیں کہ بھی یہ تو پورا یہ تھا کہ امریکن ٹیکس پیئر سے پیسے لے کر کنٹریکٹرز کے حوالے کر لیں. لیکن وہ تو چلو ایک بات ہے، 946 بلین میں سے 816 بلین ادھر، باقی جو تقریباً 130 بلین ہے اس میں بھی موسٹلی logistics within for the Afghan National Army and other security related expenditures. That leaves $31 billion for development, which is less than 2% of the total outlay. تو اگر یہ کاروبار نہیں ہے، یہ کہ جس افغان عوام کے لیے، جس افغان عورت کے نام پر یہ سارا کچھ ہوا جہالت سے اور طالب گردی سے بچانے کے لیے، ان کو 2% بھی نہیں پیسہ ملا. اچھا وہ بھی جو $31 ارب ہے اس میں بھی آپ نے، حالانکہ بہت وکٹم بلیمنگ افغانستان میں اس وقت ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ افغان سارے کرپٹ ہیں، حکومت کرپٹ تھی، لیکن obviously there is a kernel of truth to that. تو اس میں بھی 31 ارب میں سے کتنا ایکچولی سو کال ٹرکل ڈاؤن کیا ہوگا وہ. اب اس پر جب اس سارے عرصے میں جو ڈیوائڈ کی بات ہوئی کہ یہ ڈیوائڈڈ سوسائٹی ہے، تو
یہ بحثیں ہماری آپس میں بھی ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے نہیں یار ہوا ہے. کابل میں آپ دیکھیں روڈ بنے ہیں, اسکول بنے ہیں, بڑے شہروں میں ہوا ہے, یقیناً ہوا ہے, لیکن ہر جگہ تو نہیں ہوا, سب کی رسائی تو نہیں ہوئی. So what that meant is that you got a situation کہ جہاں پہ ایک طرف وہ لوگ جو اس 31 ارب کے کچھ نہ کچھ, جس کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ملا ہوگا, تو وہ سپورٹر ہو گئے, اور جو جن کو نہیں ملتا اسی وجہ سے وہ مخالف ہو گئے. حالانکہ گیم تو ساری 816 ارب والے تو امریکہ والے خود موج مار رہے تھے. آج میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا تو ایک برٹش, آئی تھنک از دی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکرٹری صاحب کا, اس نے یہ کہا کہ یہ جو بائیڈن کہہ رہا ہے نا کہ یہ افغان نیشنل آرمی ساری بک گئی, یہ تو فضول. اس نے کہا بھائی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے افغانستان کو ہیلی کاپٹر بھی ملے, انفراسٹرکچر ملٹری, لیکن 16,000 جو ڈیفینس کنٹریکٹرز تھے جو ہیلی کاپٹر کے پائلٹ تھے وہ تو ودرا ہو گئے. ہیلی کاپٹر موجود ہے, ہیلی کاپٹر اڑانے والا بندہ کوئی نہیں, وہ تو پیسے شیسے کما کر نکل گئے. یعنی کہ ایک ایسا دھندا جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اینڈ دین آف کورس دا پیرلل پاکستان کے کیس میں, یہ آپ کو پتہ ہے اکبر زیدی نے اس پہ آج سے 3 سال پہلے لکھا کہ وہ ٹوٹل امریکن ایڈ کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام پہ جو لوجسٹکس افغان وار میں لوجسٹکس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ملتا ہے ایٹ لیسٹ $54 بلین آفیشیل اسٹیٹس, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جب ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بات کرتے ہیں تو دس از واٹ اٹ مینس. وہ لوگ جو جنگ سے کاروبار سے پیسے کماتے ہیں, وہ ہو گیا. امریکہ کے اندر کا ماحول بدل گیا, ان کو اب اندر دیکھنا پڑا. بائیڈن نے کہا جی اب میں تو $1 ٹریلین امریکہ کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کروں گا, جو ٹرمپ بھی کہتا تھا کہ امریکہ فرسٹ. اب ان کا موڈ بدل گیا, وہ وہاں سے پیسے شیسے کما کر آ گئے, وہ انہوں نے نکل جانا تھا. So that's why I said this was never surprising to us کہ یہ ہوگا. What did they leave behind? A divided society. Yes, with pockets of development, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو ایک جدلیاتی طور پہ دیکھیں تو یہ تو تاریخ بھری ہوئی اس بات سے کہ ڈیولپمنٹ تو ہمیشہ رہی ہے, ہر سماج میں رہی ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کبھی برابر تو نہیں رہی. کم از کم جدید دور کی جب ترقی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ ناہموار رہی ہے, کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے. ٹھیک, جس کو کم ملتا ہے, جو بدظن ہے, جو آؤٹ سائڈر ہے, تو وہ دیٹ از آل دا ریزن دے نیڈ ٹو دین بی آن دی ادر سائڈ. آن دس سائڈ اور دس اور دیٹ سائڈ کوئی بہت ہمارے نزدیک کوئی ہمیشہ کے کوئی یونیورسل اصول نہیں ہے. یہ یونیورسل اصول آف لیٹس سے ایکویٹی یا ڈگنیٹی, ٹھیک, یا ریکگنیشن, whether it's on the basis of gender or in Afghanistan's case also ethnic linguistic identity, جو کہ بہت بڑا ایک ہسٹوریکل فالٹ لائن ہے جو گریٹ گیم میں ہر بڑے طاقت نے ہمیشہ اس پہ کھیلا ہے. اگر آپ اگین جن کو پتہ ہے ناردرن الائنس, کم از کم جب امریکہ اندر آیا 2001 میں, ناردرن الائنس was primarily a non-Pashtun force, تاجک, ازبک, ہزارہ, رائٹ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب again this will we'll wait to see, but the Taliban have clearly done better than the other side, کیونکہ اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ طالبان جو پہلے ایک predominantly پشتون ایک فورس تھی, انہوں نے تو اب تاجک اور ازبک اچھے خاصے انہوں نے انٹیگریٹ کر. Not an integration project that any of us agree with, but اتنی cynical ریال پالیٹک میں وہ تو بہت سارے انہوں نے پتے اپنے کھیلے ہیں, اور جو سب سے بڑا ان کا مخالف تھا وہ بھی ان کو قبول جب کر گیا تو یہ بٹریل کے علاوہ تو کچھ ہونا بھی نہیں تھا. So what I want to suggest to you is کہ اگر یہ آئیڈیالوجی وہ استعمال کرتے رہے کہ جی ہم عورت کو بھی بچائیں گے, ہم ایکسٹریمزم بھی یہاں پہ مٹائیں گے, اور ہم میں سے کئی لوگوں نے اس کو من و عن تسلیم کر لیا,
تو دیٹس وی شوڈنٹ بلیم آور سیلف فار اٹ. بٹ یہی تو تاریخ کا ایک سبق ہے. تین اینگلو افغان وارز نہیں. اگر آپ پورے برطانوی سامراج کی ریٹرک دیکھیں, میڈ ملاز, ایکسٹریمسٹ, تہذیب کے دشمن, یہ بھری پڑی ہے اس طرح کی ریٹرک. یہ ڈسکورس بھرا پڑا ہے. مطلب ہے انگریز کا, گورے کا اس خطے میں مطلب مداخلتوں کا. جب وہ خود موجود تھا, جب وہ چلا گیا, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. بٹ آئی ڈونٹ بلیم ینگ پیپل ان افغانستان اور فرینکلی young people in this society, especially جو وار ٹورن ہماری پریفریز ہیں, کہ اگر وہ کسی وجہ سے وقتی طور پہ یہ سوچتے تھے کہ چلو یار امریکہ کے کندھوں پہ شاید ہمیں کچھ مل جائے. لیکن فرانس فنون کا جو استاد تھا ایم سزیر, اس کا ایک بڑا مشہور تھا, اس کا ایک بہت 15-20 صفحوں کا ایک بہت مشہور ٹیکسٹ ہے, اٹس کالڈ ڈسکورس آن کولونیلزم, سب کو پڑھنا چاہیے. تو وہ سامراجیت کی بات کرتا ہے, یورپین سامراج کی بات کرتا ہے. کہتا ہے نازیزم از دی لاجیکل کنکلوژن آف ایمپائر. اور پھر وہ کہہ رہی ہے یورپ. پھر وہ کہتا ہے پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ایک ایسا بھی سامراج قائم ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں سامراج دشمن ہوں, جو کہ امریکہ ہے. تو اس نے, اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے سزیر کا کہ امیریکن ڈومینیشن از دا کائنڈ آف ڈومینیشن جس سے آپ کبھی ریکور ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک سکارنگ ڈومینیشن ہے, because you buy into the rhetoric. ایک اور مثال دیتا ہوں. جب 1954 میں ویتنام میں فرانسیسی سامراج کے خلاف ویتنامیز ریزسٹنس شروع ہوئی, تو وہ 64 تک 65 تک چلی. اور 64-65 میں ہوچی مین نے کہا اعلانیہ, اس نے امریکن ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس سے پڑھا اور اس نے کہا یہ ہمارا ایک ماڈل ہے, دس از دا کائنڈ آف سوسائٹی. یعنی کہ وہی امریکہ نے آ کر پھر 10 سال جو ویتنام کا حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. سو دس کنفیوژن از ناٹ سرپرائزنگ. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو یا ہماری طرف سے کوئی لگا. اینڈ اٹ کمز فرام دا فیکٹ کہ, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دس, کہ جب آپ جنگ زدہ ہیں تو آپ کہتے ہیں کسی طریقے سے رک جائے, کوئی طاقتور ہی آ کر روک دے تو ٹھیک ہے. which by the way is one of the feelings that is circulating in Afghanistan even now. یار بس ٹھیک ہے. and that's partly why there wasn't a big fight. Even within the Afghan army people retreated, they surrendered. Because there is an opinion کہ بھائی یہ ہم جنگ مزید نہیں چاہتے, چاہے جو بھی ہو. تو ہم نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں, ہم تو عوام دوست قوتیں ہیں. اور یہ کہ کئی لوگوں نے چاہا کہ چلو یار جنگ کو روکنے کی خاطر امریکہ کا ساتھ دے دو, یا آج اگر کوئی کہتا ہے کہ یار چلو یار رک جائے, لڑنا نہیں چاہیے, تو نو, none of those, this is not about یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. بٹ جو ہمارا جو 2001 میں بھی تھا اور آج بھی ہے کہ ہمیں اس چکی جو ہم جس میں پستے رہتے ہیں, ہم سے مراد اوبیسلی افغانستان کے لوگ, بٹ پشتون پستا رہتا ہے اس ملک میں, بلوچ پستا رہتا ہے, اسپیشلی جو جس کو ہم فرنٹیئر کہتے ہیں, ہمارا کلونیل فرنٹیئر تھا. آپ اور فرنٹیئرز میں جائیں گے, گلگت بلتستان کے لوگ تو ماشاءاللہ وہ تو شہری ہی نہیں ہیں, تو پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے. ٹھیک, سندھ کا بھی ایک فرنٹیئر ہے, وہ بھی ایک سیکیورٹی زون ہی ہے. یہ سیکیورٹائز زونز میں ہمارے ملک میں بھی یہی ہے. سو دا فیکٹ دیٹ وہاں کے لوگ باشندے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور کسی کا بھی وقتی طور پہ وہ ساتھ دے سکتے ہیں, میرے نزدیک آئی سیک ٹو انڈرسٹینڈ دس, بٹ آئی آلسو وانٹ ٹو ٹرانسینڈ اٹ. کہ آج یہ حالت ہے, 10 سال بعد پھر کوئی کہے گا یار طالبان بڑے ظالم ہیں, کیونکہ وہ ہیں, یہ سچ ہے. وہ بڑے مطلب وہ عورت کو باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے, وہ سچ ہے. اور کل پھر ہم کہیں گے اچھا یار چلو بس بہتر ہے نکالا جائے ان کو, تو پھر کوئی چلو امریکہ سے تو بد زن ہے, کوئی تیسرا آ کر کہہ دے گا, چین کہہ دے گا کہ میں آپ کی جان چھڑاتا ہوں, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے. So what I want to acknowledge is that we are not meaningful players in this game of power.
But what we do want is to transcend this game of power. دیکھیے اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے ہی یہ مطلب یہ جو تھا کہ اس پر ہم غور کریں کہ کیا یہ ممکن ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے اور کوئی یہاں پہ کہے کہ نہیں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو ٹھیک ہے، then I am willing to hear that. We can talk to each other, we can dialogue. But the one thing that I think we must avoid is labeling one another one thing or the other. اگر میں امریکی سامراج کا مخالف ہوں تو میں طالبان کا سمپتھائزر نہیں ہوں. یہ میرے منہ میں کوئی یہ الفاظ نہیں ڈال سکتا. اور اگر ہم ترقی پسند یہی کام ہمارا رہ گیا ہو کہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، تو پھر ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں، کہ ہم کیوں مجبور ہیں کہ اس طاقتور کا ساتھ دیں یا اس طاقتور کا ساتھ دیں، یا ہم کیوں ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ یار یہاں پہ تو لوگ ویلکم کر رہے ہیں، یہاں پہ تو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. یہ واقعی پریشانی کا باعث ہے، یہ ایک بہت پریشان کن صورتحال ہے. بٹ اس سے اگر نکلنا ہے تو پھر تو کم از کم اس سے دیکھنا ہوگا. اچھا اس پہ اب اس سے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی انوالو ہوں، میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے عرصے میں ایک مثال تو ہمارے ساتھ قائم ہوئی نا اسی خطے میں، کہ جہاں پہ نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک مثال، اور وہ پاپولر مثال تھی جو کہ پی ٹی ایم کی مثال تھی، جس میں آپ یو کوڈ نیم یور اوپریسرز رائٹ اینڈ یو کوڈ سے کہ یہ سارے فریق ہیں، یہ سارے ہماری تباہی کا ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاسبلٹی تو ظاہر ہوئی نا، اس سے میرا یا کسی اور کا یا تیسرے چوتھے بندے کا ایکس وائی زیڈ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بٹ دیٹ شوز دیٹ پاسبلٹی ایگزسٹس، کہ ایک پاپولر فورس ہو سکتی ہے وچ کین اسپیک ٹروتھ اباؤٹ آل آف دیز اینٹی پیپل، عوام دشمن، جو جنگ کے کاروبار سے کمائی کرنے والے جو قوتیں. اور اس میں مجھے لگتا ہے یہ نہیں کہ بہت ہی اپنی تعریف کی جائے، لیکن اس میں ہمارے جیسوں کا بھی کوئی رول ہوگا کہ 20 سال پہلے بھی ہم یہی رو رہے تھے یا پیٹ رہے تھے کہ یہ ممکن ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آج بھی یہ ممکن ہے، ناٹ بیکاز ابھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی سے ہم اس چیز کو ممکن بنائیں گے تو آنے والے کل میں شاید کچھ بن سکتا ہے. بنانا ہم کیا چاہتے ہیں اس پہ میں آخر میں آؤں گا، اور پھر میں دوسرے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنی بات رکھیں. دیکھیے بنانا تو ہم ایک ایسی چیز چاہتے ہیں وچ ایکنالوجز کہ یہ تاریخ میں ظلم اور جبر ہوا ہے، اور وہ ڈفرنس اس نے جنریٹ کیا ہے، کہ ایک جیسے میں نے کہا ایک ترقی ہوئی ہے لیکن وہ ناہموار ترقی ہوئی ہے. ایک خطے کی ترقی کو ممکن بنانے کے لیے دوسرے خطے کو ایک جنگ کا کاروبار کے طور پر اس پر آگ برسائی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ کے لیے بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا افغانستان کی تاریخ کے لیے بھی سچ ہے، جس میں آپ کسی اور ملک میں بھی جائیں گے وہ سچ ہے. سو آئی وانٹ ٹو ایکنالج دیٹ، ٹھیک، کہ مطلب افغانستان میں یا پاکستان میں آپ اگر بلوچ کو دیکھیں، پشتون کو دیکھیں، ہزارہ کو دیکھیں، تو these are communities that have been singled out as different and have been made to bear the brunt of these games for money and power. But I also want to impress upon all of us the possibility کہ اس ڈفرنس کے باوجود نفرت ضروری نہیں ہے. We can transcend that and still create a universal politics. امریکہ والی یونیورسلزم نہیں، سامراجی یونیورسلزم نہیں، یا فرض کریں پاکستانی اسٹیٹ والی یونیورسلزم نہیں کہ ایک قوم ایک زبان، بلکہ مختلف قومیں، مختلف زبانیں، ڈفرینس کو اکنالج کرنا، اور پھر کوئی ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ مطلب کم از کم مطلب ول ان دا فیوچر ڈیولپ سم ہورائزن، کہ سب کو ڈگنیٹی حاصل ہو سکتی ہے، سب کو کوئی ترقی اور پراسپیرٹی مل سکتی ہے، سب کو کوئی انسان سمجھا جا سکتا ہے. The same thing applies. یہ تو میں نے آپ کو ایتھنک نیشنل ڈفرینس کی بات کی.
the same thing applies to the question of gender. یعنی کہ اگر کابل یا افغانستان کے حالات کو آپ نہ بھی دیکھ رہے ہوں، جو پاکستان میں آئے روز جو سلسلہ چل رہا ہے، جو 14 اگست کو مینار پاکستان میں جو ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے. This is a repetitive, it's so repetitive it makes one feel nauseous, and I am speaking for myself, so I can't even inhabit what a girl, a woman, a trans person in this society inhabits. So یہ acknowledge کرنا تو ضروری ہے, but does that mean کہ we cannot forge a politics جس میں ہم کہیں کہ امریکہ ہی آ کر ہمیں بچائے؟ تو یہ ہماری چوائس. میں تو آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں. I am posing the possibility کہ یہ پالیٹکس ممکن ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے تو میں پھر بھی اس کو مسترد نہیں کرتا. میں اس سے بات ضرور کرنا چاہوں گا, سمجھنا چاہوں گا, تاکہ شاید آنے والے کل ممکن. Right? Same thing, I mean in a sense not the same thing but in a similar way for the question of class. دیکھیں یہ, اور یہ آخری بات ہے, یہ جو کسی وجہ سے کوئی طالب بنتا ہے تو وہ ایک طرف تو نظریہ ہو سکتا ہے نا, آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے جو اس کو بچپن سے دی گئی, لیکن there is also questions of social mobility. یہ ایک ریالٹی ہے. ٹھیک, on the other side جو کہ کوئی فرض کریں اس پولز میں بیٹریل محسوس کر رہا ہے کہ وہاں پہ بھی تو کوئی کلاس موبلٹی کا کویشچن ہے نا, وہاں پہ بھی تو کوئی بہتر انسانی زندگی کی خواہش ہے نا, کہ میں اپنے ماں باپ سے بہتر زندگی گزار سکوں, میں جنگ زدہ علاقے سے نکل کر کوئی تعلیم حاصل کروں, کوئی صحت کی سہولت مجھے ملے. یہ بھی ایک فینومینن آف موبلٹی ہے نا, اٹس اے ڈیزائر فار اے بیٹر لائف اکراس بوتھ آف دیز آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈز اینڈ کلچر وارز. تو اگر دونوں طرف یہ ایسپریشنز ہو سکتی ہیں فار ڈگنیٹی, فار ریکگنیشن, ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے ہیومن, not to be treated as a racist object or as a sexualized object. تو یہ that possibility of a universalism, of a universal politics which is anti-imperialist, right, which seeks to dismantle patriarchy, which talks about the equality of all nations and ethnic groups, یہ possibility ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو بلڈ کر سکتے ہیں اگر ہماری کلیئرٹی ہو. تو میں یہاں پہ رکوں گا. میں نے 4 دوستوں سے باضابطہ گزارش کی تھی کہ وہ تھوڑی سی بات کریں مختلف موضوع, مختلف ان نکات پہ. تو یعنی کہ, اور میں بتا دوں کہ وہ کیوں. ایک سجاد ہیں ہمارے دوست جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے, and he is a very active member of his, he speaks for his community which is the Hazara community. اور آپ کو یاد ہوگا, شاید کسی کو اگر یاد نہ بھی ہو, تو جب ہمارے وزیر اعظم نے کوئٹہ کئی دنوں تک آنے سے انکار کیا تھا, جب وہ کول مائنز کے unginnat, I don't even want to say how many, dozens of workers were murdered, and they were sitting on the streets of Quetta asking someone from the government to acknowledge them. So Sajjad also was on hunger strike for some days. ایک تو میں نے ان سے کہا ہے because he can speak to both what his community experiences here, and also of course as you know Hazaras are a big, I believe about 12 to 15% of the Afghan population. And in this divide are a very, arguably one of the most brutalized communities even in Afghanistan. پھر میں نے حسن کو کہا تھا کہ وہ بھی تھوڑی سی بات رکھیں. حسن کا تعلق کرم سے ہے, اور وہ بارڈر بھی کرتے ہیں افغانستان کو. وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ایک عرصے تک تو ہمیں پاکستان آنے کے لیے افغانستان کے رستے سے ہی جانا پڑتا تھا, because large parts of his region were controlled or basically conquered. The main road was captured by the Taliban, and how that was facilitated by our own apparatus. وہ اب
ان کے خطے کے لوگ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں, کیا کنفیوژن ہے, کیا کیفیت ہے. پھر میں نے دانش کو کہا تھا, دانش یاسین ہمارے پرانے دوست ہیں, ان کا تعلق سندھ سے ہے. میں نے اس لیے کہا تھا ان کو کہ پچھلے عرصے میں, پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے بھی اگین دیکھا ہوگا کہ جب یہ ایون بیفور کہ کابل پہ قبضہ ہوا تو یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ اب تو افغان مہاجرین آئیں گے, اور ایک مطلب بہت ہی جس کو کہتے ہیں واٹ ول آئی سے, ایک بہت ہائی ٹینس اینڈ ویری آفٹن کانفلکٹ ریڈن ایک ڈبیٹ شروع ہوئی, جس میں سندھ کے نیشنلسٹ حلقے بھی انوالو تھے, ہمارے دوست بھی انوالو تھے. تو دس کویسچن آف دا فال آؤٹس آف وار اینڈ ہاؤ ایون ایتھنک نیشنز ود ان پاکستان, جیسے سندھی نیشن ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. اب یہ دا پوٹینشیل فار دس ٹو اسپائرل انٹو ہمارے خود پاکستان کے اندر مور کانفلکٹ, اس پر بھی میں چاہوں گا آپ تھوڑی سی بات کریں. اور پھر میں نے طوبہ سے بات کی تھی. I assume many people here know Tuba. She's a office bearer of our Punjab party. She is the information secretary of the Women Democratic Front and is one of the most prominent voices of my preferred choice of feminism in this country, because there are many feminisms both in this country and the world, one of which, as we just discussed, justified the invasion of America on the basis of that. So I would like her to speak to that. So maybe in that order, Gujarat first. السلام علیکم ساتھیوں. ڈاکٹر صاحب کا اور عوامی ورکرز پارٹی کے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ اس موضوع پہ اسپیشلی جو کرٹیکل میس ہے, یہ ہمارے دوستوں کی تعداد شاید نسبتاً کم ہوتی ہے معاشرے کے حساب سے, لیکن کرٹیکل میس میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سارے اوپینین میکرز ہیں اپنے اپنے خاندانوں میں, اپنی اپنی کمیونٹیز میں. آپ لوگ جس نقطۂ نظر سے آپ بات کرتے ہیں, جن چیزوں کی آپ کو سمجھ ہوتی ہے, تو وہ دیٹس کوائٹ یونیک. تو اگر ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کچھ سمجھا پاتے ہیں تو اٹس اے بگ اچیومنٹ. بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے کور کی, اور گیون کہ میرے بعد بھی 3-4 ساتھی ہیں جو بات کریں گے, اور پھر میرے خیال میں کویشچن آنسر یا ایک ڈسکشن اوپنلی ہونی چاہیے. تو میں کوشش کروں گا میں صرف ان پرسپیکٹیوز کو آ کے رکھ دوں ٹیبل پہ جو کہ ابھی تک ٹیبل سے کمپلیٹلی مسنگ رہے ہیں. آئیڈیالوجیکل جو چیزیں ہوتی ہے, آئی کمپلیٹلی لیو اٹ ٹو یو گائز اینڈ ڈاکٹر صاحب. میں خود بہت زیادہ اس طرح کا ایک آئیڈیالوگ نہیں ہوں, لیکن بالکل عام بندے کے پرسپیکٹیو سے اور کمیونٹی لیول پہ اگر ہم چیزوں کو دیکھیں, مطلب مختلف لیولز آف انالیسز ہوتے ہیں, ایک اسٹیٹ لیول آف انالیسز, ایک انٹرنیشنل یا گلوبل لیول آف انالیسز, ایک انڈیویجول لیول, ایک فیملی لیول اور ایک کمیونٹی لیول. تو میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں جو گلاسز لگا کے میں چیزوں کو دیکھوں تو وہ کمیونٹی لیول پہ میں چیزوں کو دیکھوں گا, اور ہزارہ کمیونٹی کے پرسپیکٹیو سے چیزوں کو زیادہ بات کروں گا. جہاں پہ میں وضاحت ضرور سمجھوں گا, میں کہوں گا کہ پاکستان کی ہزارہ کمیونٹی یا افغانستان کی ہزارہ کمیونٹی. اور دوستوں کو اگین سمجھانے کے لیے میں کچھ ایگزامپلس دوں گا پاکستان کے کانٹیکسٹ سے تاکہ فیملیئرٹی ہو. ایک جو مت ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ لبرل دوست بالخصوص, اور بعض اوقات ان کے دیکھا دیکھی ہمارے پروگریسو ساتھی بھی, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ 1970s کے افغانستان کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں. دس از ویری کامن. جب بھی ہمارے اوپر کوئی چوٹ پڑی, جب بھی طالبان نے کوئی دھماکہ کیا, جب بھی عورتوں پہ کوئی پابندی لگی, تو ہم فوراً افغانستان کی تاریخ میں سے وہ 2 ورق کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں 1970s میں تو کابل میں خواتین جو ہے وہ اسکرٹ پہن کے واک کر رہی تھی. یہ نرسیں تو ڈاکٹر, وہ میڈیکل یونیورسٹی میں تو ساری خواتین میڈیکل ڈاکٹرز تھی اور نرسیں تھی اتنی تعداد میں, اور یہ دیکھیں کچھ ڈانس کر رہی ہیں اور کچھ شراب پی رہی ہیں. اور یہ شاید پاکستان کے کانٹیکس میں بھی بعض اوقات ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو لاجکلی میرا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ
پھر یہ سوال ہمیں اٹھانے کی فوراً سے ضرورت ہوتی ہے کہ اس سوسائٹی میں کیا ایسی خامیاں تھی کہ جس نے پھر آج کی سوسائٹی کو جنم دیا. تو وہ بہت ضروری ہے. اور میں بالخصوص جب خصوصاً ہزارہ کمیونٹی کے دوست جب یہ حرکت کرتے تو مجھے تو خیر وہ دوسرا ریلیشن شپ بھی ہے تو مجھے باقاعدہ غصہ آتا ہے ان پہ, کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے جا کے نہیں پوچھتے کہ جب یہ رقص ہو رہا تھا, جب یہ شراب کی محفلیں چل رہی تھی, جب یہ خواتین یونیورسٹیز میں جا کے پڑھ رہی تھی, تو ہماری یعنی ہزارہ مائیں, ہزارہ دادیاں, نانیاں کیا کہہ رہی تھیں. تو حقیقت تو یہ تھا کہ ایون 1970s کا جو افغانستان تھا اٹ واز سپر سینٹرلائزڈ. صرف کابل کے اندر جو 2-3 سیکٹرز تھے انہی کے اندر یہ خوشحالی تھی. ایون پشتونوں کے اندر جو اربن پشتون اور اربن پشتونوں کے اندر جو صرف کچھ خاص قبائل تھے جو کہ مسلسل ایلیٹ گروپس میں تھے تو وہی لیڈ کر رہے تھے. رورل افغانستان در بدر تھا اس زمانے میں بھی, نہ سڑکیں تھی, نہ بجلی, نہ گیس, نہ کوئی دوسری سہولتیں. ہزارہ کمیونٹی بالکل سائڈ لائن تھی, مارجنلائز تھی. ان کا کسی بھی پالیسی میکنگ میں, ڈیسیجن میکنگ میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. تاجکس ور سائڈ لائن, جہاں جہاں پہ سرکار کو ضرورت پڑی ان کو دفاتر میں کچھ رکھ لیا بیوروکریسی کے طور پہ, ادروائز تاجکس بھی سائڈ لائن تھے اور ازبکس بھی. تو یہ ایسے ہے جیسے ہم کہیں کہ یار ایف سیکٹر اسلام آباد میں تو دیکھیں خواتین تو بڑی آزادی سے گھوم رہی ہے, تو واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف پاکستان. سملرلی ان دا کانٹیکسٹ آف افغانستان ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہزاراز آر افغانستان بلوچ. افغانستان کے جو بلوچ ہیں وہ ہم لوگ ہیں. ہسٹوریکلی ہم بھی اسی طرح قبائل میں رہے ہیں, اسی طرح ہم نے کابل رجیم کو ریزسٹ کیا, اور اس جنگوں کو جب ہارنے کے بعد ہمیں وار ریپریشن کے طور پہ, سزاؤں کے طور پہ ٹیکسز لگائے گئے, زمینیں قبضہ کی گئی. اور اسی زمانے میں یعنی 1880s کی میں بات کر رہا ہوں, 1890s جب ہم یہ سارے جو ہائی لینڈز ہیں, جو فرٹائل لینڈز ہیں وہ سارے لوز کر گئے, اور ہزارہ جو ہے وہ دروں میں, پہاڑوں میں وہ پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے, اور بہت بڑی آبادی یا تو ایران کی طرف یا برٹش انڈیا کی طرف جو موجودہ پاکستان ہے اور سینٹرل ایشیا کی طرف مائیگریٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میرے ایون جو یعنی پاکستانی ہزارہ جو آج آپ جن کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں, یا کوئٹہ میں جن کی آپ کو خبریں آتی ہے, ٹریجک خبریں کہ آج یہ مارا گیا, آج یہ سلسلہ ہوا, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ یعنی ہمارے دادا کی جو جنریشن ہے, گرینڈ پیرنٹس اینڈ گریٹ گرینڈ پیرنٹس, تو انہوں نے یہ سارا سفر کیا, ان کے ہاتھوں سے یہ زمینیں گئی, افغان کوچیوں کو یہ پکڑایا گیا. خصوصاً ابھی بھی جو اشرف غنی کا جو ٹرائب ہے, فار ایگزامپل احمد زائز, دے آر ون آف دا کوچی ٹرائبس. تو اور عبد الرحمن کی جو حکومت تھی, عبد الرحمن کے بعد ان کے بیٹے اور پوتوں نے جو حکومت کی, پھر اس کے بعد ملٹری ڈکٹیٹرشپ آیا. تو ہم ایک تسلسل دیکھتے ہیں کہ آن دا کویسچن آف ایتھنک ڈائیورسفیکیشن, یہ سوال میں بار بار دوبارہ میں تمہید باندھوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اب پروگریسو دوستوں کے ساتھ مخاطب ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کافی سارے ایسے دوست ہوں گے جو پشتون تحفظ موومنٹ کو فالو کرتے رہیں, اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موجودہ پرسپیکٹیو میں سب سے بیسٹ پرسپیکٹیو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کا ہے, کہ وہ نہ تو پاکستان ملٹری کا ساتھ لیتی ہے, نہ تو طالبان کا, بلکہ وہ اپنا ایک نیریٹو بیچ میں رکھتی ہے. لیکن یہ سوال افغانستان کے کانٹیکس میں دہرانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ افغانستان کے جو بلوچ ہے وہ ہزارہ ہے, تو افغانستان کی جو پنجابی ہے وہ پشتون ہے. یہ ہمیں اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 150 سال سے یہی ہو رہا ہے. پاور کی جو سینٹرلائزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ رہی ہے. امیر عبد الرحمن سے پہلے جنہوں نے انگریزوں کو ریزسٹ کیا وہ پشتون تھے, وہ کابل کے حکمران تھے, اور باقی جگہوں پہ وہ اسی طرح جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرتے تھے. جب انگریزوں سے وہ نہیں بن پایا, ڈائریکٹ وہ حکومت نہ کر سکے, تو امیر عبد الرحمن کے ذریعے انہوں نے اس کے چچا کو قتل کروایا, اس کو تخت پہ بٹھایا, 1880 کی بات ہے, اور اس سے یہ سارا ڈیوننٹ لائن والا لیز کروایا, بیکاز ہی سروڈ ایز اے پپٹ. اور پھر اسی کے زور سے انہوں نے یہ مذہب کو کارڈ کو استعمال کیا, جو آج نورستان جسے کہتے ہیں, یہ ہسٹوریکلی واز کافرستان, کیونکہ یہاں پہ کلاشا کے لوگ تھے. ان کو بزور شمشیر لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے, بیکاز عبد الرحمن لیکڈ لیجیٹیمیسی, تو اس خطے میں ایک تو یہ رسم ہے کہ جس کسی کی بھی لیجیٹیمیسی کم ہوتی ہے
تو وہ فوراً مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے لیجیٹمیسی گین کرنے کے لیے. عبد الرحمن نے یہی کام کیا, انگریزوں کو ساری زمینیں بیچ کے, لیکن اپنی لیجیٹمیسی اور اپنے آپ کو امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے کافرستان پہ اس نے بزور شمشیر حملہ کر کے کنڑ اور نورستان 2 صوبوں کو انہوں نے زبردستی مسلمان کرا دیا. اور اسی طرح ہزارہ کمیونٹی کے خلاف, چونکہ یہ قبائل بلوچ قبائل کی طرح جو پاکستان کے ساتھ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تو اسی طرح ہزارہ قبائل کو توتیق کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے کے 60 مفتیوں کا فتویٰ لیا کہ یہ شیعہ ہے اور یہ کافر ہے, تو ان کے خلاف ہمیں فوج کشی کرنی پڑے گی. اور سارے قبائل, اور وہی ہے کہ لشکر کشی کر کے انہوں نے 1886-87 پھر 1891-92 میں یہ فیصلہ کن جنگی ہوئی, جس کے بعد ہزارہ کمیونٹی وہ خود اپنی یعنی بایوگرافی میں وہ خود لکھتا ہے کہ 62% آف ہزاراز کو میں نے یا افغانستان سے باہر نکال دیا یا ان کو میں نے قتل کر دیا. 62%. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر عبد الرحمن 24 سال حکومت کرتے ہیں 1882 to 1904. اس کے بعد ان کے بیٹے حکومت کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے پوتے حکومت کرتے ہیں, اس کے بعد ملٹری کو ہوتا ہے تو نادر شاہ کی حکومت آ جاتی ہے 1929. بائی دا وے یہ وہی نادر شاہ ہے جس کے حق میں ہمارے علامہ اقبال نے بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں. تو نادر شاہ واز ان ہز 4th year of tenure جب وہ اسکول وزٹ کر رہا تھا, اور بیکاز 30 سال سے ہزارہ جو علاقے ہیں وہ دربدر ہو کے اب کابل میں وہ مہاجرین کے طور پہ آ رہے تھے, تو دیر واز 17 years old boy عبد الخالق. ہزارہ ریزسٹنس کی میں ایک سٹوری بتا رہا ہوں. تو یہ اسکول کا لڑکا تھا اور اس کو یہ ریئلائز ہوا تھا کہ یہ جو ایلیٹ ہے کابل کے اندر یہ ہمیں بالکل ہمارا حق نہیں دے رہے ہیں, تو وی ہیو ٹو ٹیک ریونج. تو 1933 میں جب یہ اسکول وزٹ کر رہا تھا تقریب تقسیم انعامات میں, تو اس لڑکے نے اس کو شوٹ کر کے مار دیا ہزارہ اسٹوڈنٹ نے, کنگ آف افغانستان کو 1933. اس کے بعد ظاہر شاہ کی حکومت آئی جو 40 سال تک چلتی رہی 1973 تک. ظاہر شاہ کے بعد داؤد خان نیشنلسٹ گورنمنٹ, اس کے بعد ترقی, پھر یہ سلسلہ چلتا رہا نجیب تک, اور نجیب سے پھر طالبان, اور پھر کرزئی, ہم اشرف غنی. یہ سارے کریکٹر ایک کے بعد دوسرے, دہائیوں کے بعد دوسرے دہائی میں, ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں. افغانستان بھی اسی طرح کثیر القومی ملک ہے جس طرح پاکستان ہے. تو یہ میں صرف مخاطب ہوں اپنے پروگریسو پشتون دوستوں سے کہ جس طرح ہم سوال اٹھاتے ہیں پاکستان میں کہ صرف راول پنڈی سے لے کے لاہور تک کی ہر چیز پہ ان کا تسلط نہیں ہونا چاہیے. سندھ کا اس میں شمولیت ہونی چاہیے. اگر ہم ایک وفاق ہے, یہ فیڈریشن ہے, تو سندھ کا حصہ کدھر ہے؟ پالیسی میکنگ میں سندھ کدھر ہے؟ پالیسی میکنگ میں بلوچستان کدھر ہے؟ پالیسی میکنگ میں ہمارا خیبر پختونخوا کدھر ہے؟ ہماری پشتون کمیونٹی, بلوچ کمیونٹی, سندھ کمیونٹی, گلگت بلتستانی کمیونٹی, یہ سارے کدھر ہے پالیسی میکنگ میں؟ تو یہی سوال ہم 150 سال کے افغانستان سے بھی کرتے ہیں, اور یہ انہی 150 سال کی مسلسل یک طرفہ حکومت, سینٹرلائزڈ حکومت, جس میں حد بندی بھی ایسے کی گئی تاکہ ہمیشہ جو پشتون خاص ایلیٹ قبائل ہیں وہی حکمران رہے. افغانستان میں کبھی یہ سینسس نہیں کیا گیا. تو یہ ہم جو فگرز کوٹ کرتے ہیں, جنرل مشرف نے, مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں 2% ہزارہ ہیں, جبکہ کابل کے اندر صرف اگر آپ جائیں تو آپ کو 40% کے قریب ہزاراز آپ کو ملیں گے. سو یہ سارے اعداد و شمار بھی کریڈیبل نہیں ہیں, کیونکہ یہ افغانستان میں جیسے میں نے کہا مردم شماری کبھی تاریخ میں آج تک ہوا ہی نہیں. یہ جو ڈسٹرکٹ کی حد بندی ہے, ضلعوں کی, تحصیل کی, یا یونین کاؤنسل کی, یا صوبوں کی, وہ حد بندی بھی امیر عبد الرحمن کے دور میں کی گئی تھی, جب اس نے لوگوں کو پنش کرنے کے لیے, قبائل کو پنش کرنے کے لیے یہ حد بندیاں ایسی بنائیں. تو فار ایگزامپل ہزارہ ڈومینیٹڈ ایریا تھا جس کو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں پولیٹکس کی زبان میں. جیری مینڈرنگ کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اب اگر اٹک میں فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی خاص ڈومینیشن ہے, تو پیپلز پارٹی کی ڈومینیشن کے لیے, ڈومینیشن کو توڑنے کے لیے دوسری حکومت تحریک انصاف کیا کرے گی کہ اٹک کا ایک تحصیل وہ اٹھا کے وہ فار ایگزامپل نوشہرہ کے ساتھ ڈال دیں گے, اس کا ایک تحصیل اٹھا کے راولپنڈی میں ڈال دیں گے تاکہ وہ ڈومینیشن ڈیوائڈ ہو جائے. تو یہ کام کیا گیا دوسرے اقوام کے ساتھ, ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ افغانستان میں. اور بالخصوص یہ سوالات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات میں خود آؤٹ اینڈ آؤٹ سپورٹ کرتا رہا ہوں پشتون تحفظ موومنٹ کو,
اپنے قلم کے ذریعے, زبان کے ذریعے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو پاکستان کے ایکٹرز ہیں ویزاوی افغانستان, جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسٹ چانس جو ہمیں سب سے زیادہ امید دے سکتی ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ کی عوام بیداری کی مہم ہے, جس کی وجہ سے اب پشتون نوجوان اس طرح دھوکے میں نہیں آ سکتے جس طرح 1990s میں آ گئے تھے. پشتون بچوں کو اس طرح خودکش بمبار شاید نہ بنایا جا سکے اب جس طرح 1990s میں بنایا گیا. تو پشتون تحفظ موومنٹ نے اپنے عوام کو بیدار کرنے میں, نوجوانوں کو موبلائز کرنے میں ایک بے مثال کردار ادا کیا ہے. صرف بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آئی تھنک عارف وزیر جو خود بعد میں شہید بھی کیا گیا, تو اس وقت جب دو صدور آپس میں افغانستان کی پولیٹکس کی جب دونوں صدارت کلیم کر رہے تھے, عبداللہ بھی اور اشرف غنی بھی, تو محسن داوڑ سمیت سارے ساتھی اشرف غنی کے صرف تقریب میں گئے, اور ادھر عارف وزیر نے کہا کہ جو لوگ افغانستان کے جو لوگ یعنی تاجک, ازبک اور ہزارہ اشرف غنی بابا کو نہیں مانتے, ہم ان کے اوپر وزیرستان سے لشکر لے کے آئیں گے. دیٹ واز کمپلیٹلی نان سینس, بیکاز جس لینگویج کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جس لشکر کشی کی پالیسی کے خلاف, جس ویپنائزیشن اور شہریوں کو جنگوں میں جھونکنے کے خلاف وہ پاکستان میں بات کر رہے تھے, تو وہ اس کے الٹا افغانستان میں بات کر رہے تھے. اور اس کا نتیجہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی اونرشپ اس طرح نہیں بن پاتی, اور افغانستان جو ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یا تو وہ ڈیفنس کانٹریکٹرز جو ہے ان کے سہارے پہ یہ حکومت چلتی رہی, اور جس دن وہ لوگ بگرام کا چھوڑ کے چلے گئے تو ہفتوں کے اندر کابل کی ساری جو ہم نے 20 سال ہم نے تھوڑی بہت دیکھی تھی, تو وہ 20 سال کے اندر وہ چلے گئے. تو یہ سوال بہت ضروری ہے, اور اگین اس وقت تو میں خود بھی, میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, بیکاز آئی ایم ڈس ایلیوژن. میں گروئنگ اپ میں اپنے بابا کو میں تنگ کرتا تھا کہ یار جب آپ کے بابا آپ کو افغانستان سے لے کے آئے ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہوا ہے, تو لیٹس گو بیک ٹو بامیان, لیٹس گو بیک ٹو آل دوز پلیسز اینڈ وزٹ. تو ہی واز نیور ہوپ فل, ہی واز ناٹ نیور ایکسائٹیڈ. وہ کہتے تھے کہ آپ جن چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ خوبصورت جگہیں ہیں اور یہ وہ, کہتے ہیں ہم نے اور سٹوریاں سنی ہیں کہ کس طرح گھروں کو تاراج کیا گیا, کس طرح زمینوں کو قبضہ کیا گیا, کس طرح بے دخل کیا گیا, کس طرح سیکنڈ یا تھرڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ہمیں گھروں سے بے دخل کیا گیا. تو لکنگ ناؤ ایٹ افغانستان آئی سی کہ افغانستان یہ خطہ تو کبھی ٹھیک ہوا ہی نہیں. یہ 20 سال کی جو یعنی بٹریل والی چیز ہے وہ سمجھ میں آتی ہے ان لوگوں کی جو اے ہسٹوریکل ہے. ایسے نوجوان جو 2001 کے بعد پیدا ہوئے, جنہوں نے ہوش سنبھالا اور جنہوں نے یہ ساری چیزیں میڈیا کے اوپر تھوڑی بہت دیکھی, تو انہیں یہ بٹریل لگتا ہے. لیکن آپ اگر افغانستان کی ہسٹری دیکھیں تو اٹ ہیز بین اے ہسٹری آف ٹرائبلزم, اے ہسٹری آف پیٹریارکی, اے ہسٹری آف ریلیجس ایکسٹریمزم, اے ہسٹری آف سینٹرلائزیشن آف پاور, کہ آپ نے کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنا. اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں ساری پشتونوں کو بلیم نہیں کرتا. اگین رورل پشتون آج بھی اسی حالت میں جی رہے ہیں جس طرح عبد الرحمان کے دور میں جی رہے تھے. تو صرف جو ایلیٹ ہے جنہوں نے کابل پہ قبضہ کیا اور اپنے نسل در نسل اس کو منتقل کرتے رہے اور وہی وار اور وائلنس کی پالیسی چلاتے رہے, تو وہ آج بھی قابض ہے. آج بھی افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاف میرے خیال میں ادھر ہی موجود ہیں, یا شاید سیاف پچھلے سال فوت ہو گیا. بہرحال حکمت یار موجود ہیں, وہی سارے کریکٹرز, وہی سارے کردار موجود ہیں, یا تو ان کی اگلی نسل موجود ہے اور وہ اسی طرح لیڈرشپ سنبھالے چل رہی ہیں. تو ایٹ لیسٹ کمیونٹی لیول پہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر ابھی بہت سارے اگر مہاجرین آتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کی یعنی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ انڈیجنس رائٹس ہیں وہ کتنے ہارم ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ہمارے بلوچ بھائی ہیں, ان کے سوالات بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن ساتھ میں جو یہ لوگ ہیں جو در بدر اس وقت اپنا گھر اجاڑ کے وہ پہنچ رہے پاکستان, تو ہم ان کو کیسے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں بینگ پروگریسو پاکستانی. ہم کس طرح اس نفرت کی گیم کا حصہ نہ بنیں کہ ان کو ہم نکالیں اور یہ گالیاں دیں. تو یہ ان سارے سوالات کے ساتھ آئی ڈونٹ ہیو اے سولوشن, لیکن میں صرف سوچتا ہوں کہ ہم صرف اسی صورت میں ایک اچھا معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں, نہ صرف افغانستان میں بلکہ پاکستان میں بھی, جس کے اندر یہ سارے سوالات انہیرنٹلی اکوموڈیٹڈ ہو. جینڈر کا جو کویشچن ہے یعنی وہ انہیرنٹلی اس کے اندر ہو
ہم اچھا افغانستان یا اچھا پاکستان اس وقت بنا ہی نہیں سکتے جب تک ہماری مائیں بہنیں ہمارے گھروں میں، ہماری تحریکوں میں، ہماری کمیونٹیز میں، اور ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دوسری کمیونٹیز میں وہ محفوظ نہ ہوں. جب تک ہم نسلی اقلیتوں کو اور مذہبی اقلیتوں کو بالکل اپنے ساتھ برابر نہیں سمجھیں گے، اور جب تک ہم یہ جس کو ہم فیڈرلزم کہتے ہیں اس کے اوپر ٹرولی بلیو نہیں کریں گے، تاکہ جو پاکستان کے اندر بھی سولوشن ہے، جو افغانستان کے اندر بھی سولوشن ہے، اور جس طرح ہم پاکستان کو کثیر قومی ایک ملک سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر ایک سے بڑھ کر قومیں ہیں، یہی سوال افغانستان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. تو میرا بیسکلی جو یعنی کویشچن ہے کہ لیٹس نگیٹ آور بیگوٹری، کہ یہاں پہ ہم کچھ چاہتے ہیں وہاں پہ کچھ چاہتے ہیں، یہاں پہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں وہاں پہ شریعت چاہتے ہیں، یہاں پہ ہم وفاقی یعنی طرز حکومت چاہتے ہیں وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرلائزڈ حکومت ہو، یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی بالادستی نہ ہو کسی ایک نسل کی، وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک نسل کی صرف بالادستی ہو، یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام کمیونٹیز کو اکوموڈیٹ کیا جائیں کیونکہ ہم خود اکوموڈیٹ نہیں ہو رہے. تو وہاں پہ بھی اگر ہم یہی چاہتے ہیں کہ باقی اکوموڈیٹ نہ ہو تو پھر دس از بیگوٹری، جس کے خلاف ہم سب دوستوں کو لڑنا ہوگا. اور یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری اس لیے ہے بیکاز وی آر دا پروگریسوز، ہم اس سوسائٹی کی امید ہے. اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو باقی پاکستان تو وہ تو آپ کے سامنے ہیں، ان کی جو یعنی منافقت ہے تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان سے زیادہ کوئی اس کا نمونہ ہے ہی نہیں. With that I end with that call to negate our own bigotry and also reflect on our own perspectives. Thank you. Thank you. ادھر آ جاؤ. ویسے یہ بار تو انہوں نے بہت ہی لو سیٹ کیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے بہتر ہوں. تھوڑا سا بار اوپر کر لیں تھوڑا سا. حسن. السلام علیکم دوستو. پہلی چیز یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں افغانستان کے امور پر، نہ کوئی. میرے خیال میں اس وقت جو چل رہا ہے یہ جس قسم کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں کہ انسٹاگرام ہے، آپ نے 2-3 سلائڈ بنا لی، بس ہر کسی نے وہ پڑھ لی، پھر وہ جب ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے تو وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے افغانستان کا. میرے خیال میں آج کل جتنا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ لوگ خاص کر جو افغانستان کے اپنے جو لوگ بیٹھے ہیں جو انالیسس کر رہے ہیں ان کے پاس بھی بہت کم انالیسس کے لیے بہت کم، کیونکہ وہ ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا. تو پہلے سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس طرح سے کوئی خاص علم نہیں. جو بھی میں بات کروں گا وہ اس کرم ایجنسی ابھی وہ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے اس میں جو مطلب ہمارے ایکسپیرینس رہے ہیں اس طرح سے جو ہسٹری رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے آسم صاحب نے اور سجاد نے بھی بات کی. میں بس صرف یہی ہے کہ جس طرح سے ادھر وہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو طالبان کو جس طرح سے پاکستان کے حوالے سے نہ صرف ادھر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ایک نیریٹیو بھی سیٹ کیا جا رہا ہے کہ امن آ گیا. کبھی دکھا دیتے ہیں کہ وہ جلوس محرم کے وہ صحیح طریقے سے ہوا، مختلف قسم کی عورتوں کے حوالے سے بھی وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بحیثیت میں ایک جو یہ پچھلے جتنی بھی یہ لڑائی لڑی گئی ہے تو اس بیچ میں ادھر ہی پلا بڑا ہوں. تو وہ اس طرح سے پوری جو لڑائی ہے وہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ آنکھوں کے سامنے تھا کہ کس طرح سے وہ سب کچھ ہوا. اور اس طریقے سے جو ہمارے بڑے ہیں وہ جب اب جب رشیا نے انویٹ کیا تھا وہ جب ہمیں قصے سناتے تھے کہ کس طرح سے روسی جہاز ہمارے علاقوں پہ بمباری کرتے تھے اور کس طرح سے جو مجاہدین ادھر تھے ان کو مارنے کے لیے مائن آئی ڈی وغیرہ وہ پلانٹ کرتے تھے، اس میں لوگوں کا کتنا نقصان ہوا وہ ساری چیزیں. تو وہ اس کا وہ چیزیں پھر سے وہ یہ ماحول صرف ادھر نہیں مجھے محسوس نہیں ہوا، اور آج جو ہمارا علاقہ ہے ادھر سب یہی کیفیت کی ہے. پھر تیسری جنریشن بھی ابھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپیرینس کرے گی. 2-3 ہفتے پہلی بات ہے میں گاؤں گیا تھا، واپس آ رہا تھا تو یہ افغان آرمی کی ان کی ایک پک اپ گاڑی ہوتی ہے رینجر اس کو بولتے ہیں، وہ ہمارے گاؤں میں کھڑی تھی تو ان کو لے کر آئے تھے. تو عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ کابل کو مطلب آکوپائی کرنے سے پہلے کی وہ بات ہے. تو ایک اس قسم کا فضا بنی ہے. اور
باقی جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ انالیسس کے لیے ابھی میرے خیال میں ایک قسم کا جو آصم نے بھی کہا کہ وہ جو فورنر جو خاص کر ویسٹرن جو انالسٹ ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو افغان ہیں وہ کرپٹ ہیں یا انہوں نے فوج میں لڑا نہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی چیزوں کی انالسٹ آ رہی جو میں بحیثیت ایک ایگریرین پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم فوکس کیا گیا ہے جو دیہی علاقے ہیں، جو رورل ایریاز ہیں، کوئی نیوز ادھر سے نہیں آتی، جو بھی کچھ آتا ہے وہ شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے ادھر سے ہی آتا ہے۔ پھر جب اس طرح کے جو بہار آتا ہے، لوگ جب شہروں میں پہنچ جاتے ہیں، جس طریقے سے ادھر جب موومنٹ ابھر کے گاؤں سے شہروں میں آتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان کا تو صرف اس طرح سے نہیں تھا، اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، خاص کر ابھی یہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ شائع ہونے والی ہے، ان کی انٹرویوز ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2005 کے آن ورڈ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا، باقاعدگی سے وہ بتا رہے تھے جو ان کی حکومت ہے کہ طالبان کی اپرائزنگ ہو رہی ہے، جو کہ انہوں نے بالکل صحیح اس طرح سے نظر انداز کیا اور ایک پازیٹیو امیج دکھایا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس کا اثر ہمارے علاقے میں بھی آپ کو دکھتا ہے، جب 2005 سے آن ورڈ جو ہمارے سائڈ سے جو انٹروژن ہے طالبانوں کا حقانی نیٹ ورک کا وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، خاص کر 2007 میں پہلی دفعہ طالبان ہمارے قرب میں 2007 میں آئے تھے، اور جب 2014 میں وزیرستان نارتھ میں جب ضرب ضب شروع ہوا تو اس کے بعد سب جو حقانی طالبان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہمارے لوور قرم کو ہی بنا دیا گیا، تو وہ اتنا نارمل بن گیا کہ یہ 3-4-7 سالوں سے ہم روزانہ دیکھتے تھے، بس نارمل فینومینا بن گیا، مطلب ٹویٹ اس طرح سے کر کے لوگوں نے بھی کافی زیادہ لکھا، اور جس طریقے سے عاصم نے وہ انٹروڈکشن میں بتایا ہمارے علاقے کو سیج کیا گیا تھا، طالبانوں نے سیج کیا تھا، تو جب 3-4 سال ہم لڑے PPP کے ساتھ، تو اس بیچ میں جو معاہدہ ہوا وہ بھی سراج الدین حقانی نے ادھر ہی پارلیمنٹ لاجز میں کیا، اور وہ یہی تھا کہ راستہ تب کھلے گا جب آپ طالبانوں کو راستہ دیں گے، تو اس طرح سے ہمارا راستہ کھلا اور طالبانوں نے پھر جانا شروع کیا۔ تو ایک چیز ہے بحیثیت پاکستانی ہم نے خاص کر جو ویسے ہم وہ افغان جب وہ گلہ کرتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے وہ یا وہ ان کے گلے ہیں، جو وہ جینون گلے ہیں، وہ ہمیں سینہ بڑا کرنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، اور وہ ہے کیونکہ اس طرح کے ہم لوگ جو ادھر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ہمارے لیے نارملائز ہو گیا ہے کہ طالبان یہ تو جاتے رہتے ہیں، یہ تو بس ہے پالیسی ہے اس طرح کی۔ لیکن اس کے علاوہ ابھی ادھر بات بھی ہوئی ہے کہ میں نے اس طرح سے پہلے بھی کہا کہ جو رورل ایریاز میں ادھر پہ جو جتنے پچھلے سال یہ ان کی حکومت شہروں کے لیے جتنی بھی اچھی تھی، انہوں نے اتنے زیادہ ان کے جو افغانستان کے اپنے جو جرنلسٹ ہیں، اس طرح سے میں ایک ہے ایمان فیروز، وہ اکثر لکھتے رہتے ہیں، اور بیچ میں ایک US کی ہے عظمت زہرا ملک، اس کے بہت اچھے رپورٹ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے نائٹ ریڈس کیے ہیں، اور پچھلے سال ایک اسی سال نکلی تھی اینڈریو ہے اس نے آرٹیکل لکھا تھا انٹرسیپٹ میں کہ کس طرح سے یہ جو لوگ ہیں افغانستان کے رورل ایریاز کے، وہ جو ان کے جہازوں کی جو آواز ہے وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ جو اس قسم کی جب آواز آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کافی زیادہ قتل عام کیا ہے رورل ایریاز میں، لوگوں کو مارا ہے، تو وہ ایک چاہے آپ طالبانوں کو جتنا بھی برا کہیں تو ایک لوگ کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ جس طرح سے میں نے کہا کہ ہماری سائڈ سے بہت زیادہ وہ انٹرفیئرنس ہو رہی، لیکن ایک جینون وہ بھی ہے نا حکومت کے خلاف، وہ جو CIA فنڈڈ جو انہوں نے وہ ملیشیاز بنائے تھے، انہوں نے جو ریڈ کر کے جو لوگوں کو مارا ہے، وہ گریوینسز بھی ہے، اور گریوینسز کے علاوہ لیولیہوڈ کی جو ڈسٹرپشن ہے، جو ہمارے بلوچستان کے علاقے جو بارڈر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے ادھر ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے کہ کتنی ڈراؤٹس کتنی چال سے چلی آ رہی ہے، تو افغانستان کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اوورآل کیا ہو رہا ہے، ان کی لیولیہوڈ کس طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے۔
ایک تو یہ چیز باقی جو سجاد نے بات کی، سجاد ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک رشتہ پاکستانی کے علاوہ مطلب شیعہ اس کا بھی ہے کہ ہم بھی چناب میں شیعہ ہیں. تو جو 18 سینچری کی وہ بات کر رہے تھے وہ مطلب اس نے وہ بھی کہا کہ جو ایک قسم کی جو لڑائی تھی وہ پاسٹورلسٹ اور وہ لوکلس کی تھی زمینوں کی، اور وہ جس قسم کی وہ فریم مطلب وہ مطلب اس نے کی جو ٹھیک ہے کہ ہزارہ ورسز پشتون، لیکن کون سا پشتون میں، تو اس نے کہا بھی ایلیٹ تو افغانستان کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبان بھی دری ہے، وہ تو جو بیوروکریٹک زبان میں جو ان کی ہے پشتو کی استعمال نہیں ہوتی، اور زیادہ تر جو بیوروکریٹس ہیں وہ تو پشتون نہیں ہیں، وہ تو دوسری جو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو امیر 18 گندم مکم معاہدہ 1892 میں ہوا ہے، تو اس وقت یہ جتنا بھی ٹرائبل بیلٹ ہے یہ افغانستان کا حصہ تھا. تو اس بیچ میں یہ 18 یہ جو عبد الرحمن کی بات کر رہا تھا، اس بیچ میں کرم ہماری جو ویلی ہے وہ پرٹائل وہ حصہ تھی یہ، اور اس کے ساتھ وزیرستان کا جو علاقہ ہے یہ وادی ٹوچی. تو اس میں امیر عبد الرحمن کے خلاف 3-4 ریوولٹس ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا یہ تھا کہ وہ ریونیو بڑھا دیتا تھا، وہ جو ادھر غلہ ہے، اس کے علاوہ جو لوگوں کی زمین ہے وہ ان پر وہ اس نے وہ اپنا قبضے کیے ہوئے تھے، جو کہ اس کی گھوڑوں کے لیے وہ چارہ اگاتے تھے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے اوپر یہ کیا تھا کہ آپ ریکروٹمنٹ کے لیے وہ لوگوں پہ وہ تھا کہ آپ بندے دے فوج کے لیے. تو 3-4 ریوولٹ ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے وہ ہم خود لڑیں. اس کے علاوہ ظلمت اور یہ جو جنی خیل وزیر ہیں جنہوں نے کافی زیادہ 3-4 مرتبہ تو یہ لڑے ہیں. پوسٹ میں اس طرح سے ملٹیپل ریوولٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس قسم کا یہ جو پولیٹیکل اکانومی کی یہ جو اسٹرگل ہے، اس کو جب آپ فریم کرتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس اس کے لین سے نا، یہ وہ کافی زیادہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے. اور اس قسم کے یہ جو خاص کر جو میں بھی کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کے واقع ہو جاتے ہیں شہروں میں ٹارگیٹڈ مائنورٹیز پہ، تو وہ نیوز بن جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جب لوگ مرتے ہیں تو وہ عام فنومینا ہوتا ہے. جب وہ مرتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی اگر 70 میجورٹی اگر اس نے کہا کہ ادھر کے پشتون میجورٹی ہیں اور پنجابی ہے، تو جتنے جب لوگ مرتے ہیں تو جب مائنورٹی نہیں مرتے تو پھر کون مرتا ہے؟ اور ابھی بھی جب اتنا جو ابھار ہوا ہے تو پوسٹ کنڑ ان صوبوں میں ننگرہار میں سب سے بڑے مظاہرے تو ادھر ہوئے ہیں. تو اس کو جب آپ کلاس اور اس طرح سے انالیسس کے بغیر جب آپ چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں تو پرابلمیٹک بنتی ہیں. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اس طرح سے وہ خاص کر جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے یہ اس کے ہمیں کافی مختلف جگہوں میں مثالیں کہ ساؤتھ افریقہ میں وائٹ کا دیکھ لے، کیتالان کا اسپین میں دیکھ لے، کیونکہ وہ ایک قسم کی نیشنلسٹ موومنٹ ہے. لیکن وہ جو کمیونٹیز ہیں وہ کافی ایلیٹ بیک گراؤنڈ مطلب ان کی جو بیک گراؤنڈ ان کے جو اسٹرگل ہے وہ اس طرح سے وہ ورکنگ کلاس کی وہ اسٹرگل نہیں ہے. تو میں اس چیز کو یہ اس طریقے سے نہیں دیکھتا. باقی جو ریفیوجیز کے حوالے سے مسئلہ ہے یہ کافی پیچیدہ مسئلہ ہے. صرف سندھی تک یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ کے تک یہ محدود ہے. میں 3-4 دن پہلے یہ ادھر بیٹھا تھا، ہماری کچی آبادی کے دوست ہیں، تو وہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے. وہ کافی خفا تھا کہ انگور بند ہوا ہے، انگور نہیں آ رہا، کاروبار خراب ہوا ہے. لیکن وہ بیچ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اچھا ہے کہ ریفیوجیز کو نہ چھوڑ دیں. تو یہ مسئلہ اب اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، صرف سندھیوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. اور ہمارے اپنے گاؤں کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کیونکہ 80s میں یہ ہوا ہے جب کولڈ وار شروع ہو گئی تو ضیاء الحق کا دور تھا. اس وقت ایران میں بھی انقلاب آیا تو پاکستان کی جو شیعہ کمیونٹی تھی وہ ایک قسم کا موبیلائز ہو گئی تھی، وہ بھی اسی قسم کے خواب دیکھ رہے تھے. تو اس بیچ میں امریکہ بھی ڈر گیا تھا کہ ادھر انقلاب آ گیا تو یہ تو پورا جو شیعہ جو کرسچن جس کو کہتے ہیں ادھر چیز پھیل سکتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر وہ ضیاء نے جو
ہمارے کرم میں پوری ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں 96 افغان ریفیوجیز کیمپ تھے، اس میں 34 جو تھے وہ کرم میں تھے. تو فرحتاج کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھتی ہے کہ ایک فورس یونیفیکیشن وہ کر رہے تھے کہ تاکہ یہ جو گلگت میں بھی اس وقت زیان کیا تھا اور کرم میں بھی، تو ایک بہت ساری جگہوں کو 87 میں سیکٹیرین لڑائی ہوئی تھی کرم میں، جو کافی زیادہ جو لوکل لوگ تھے وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے. تو وہ گریوینسز ہیں لوگوں کے، اب بھی وہ چیزیں لوگوں کو یاد ہیں. تو اس قسم کا وہ ابھی بھی ڈرتے ہیں کہ اگر پھر سے ریفیوجیز آتے ہیں تو پھر ہم مائنورٹی بن جائیں گے. باقی بہت شکریہ مجھے موقع دینے. اب دانش، حالانکہ ابھی حسن نے بات صحیح کی ہے، صرف یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف میں اس کا پس منظر بتا دوں. ہوا یہ کہ کوئی شاید مہینہ پہلے میں نے ایک مضمون لکھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس وقت میں نے لکھا تو دوست مجھ سے ناراض ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہ سب ہم حیران پریشان کہ کتنا جلدی ہوا. تو اس پہ تھوڑا سا رد عمل آیا کہ یہ تو آپ ہمدردی کرتے ہیں مہاجرین سے، لیکن خود اس خطے کے باشندوں سے آپ ہمدردی نہیں کرتے، جو کہ میرے لیے تو ذرا تکلیف دہ بات ہے، چونکہ ہم سب سے ہی ہمدردی کرتے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ ہم کیونکہ ہم ہی پھر فٹ سولجرز ہوتے ہیں نفرت کی سیاست کے، تو ہمارے اوپر ہی ایک طرح سے یہ ذمہ داری عائد ہے کہ یہ دونوں طرف کا سوال کو سمجھیں اور پھر بھی کوئی مطلب ہے مل کر کچھ اس کا حل نکالنے کا سوچیں. تو اس لیے میں نے دانش سے گزارش کی ہے کہ جو سندھ میں جو بحث چل رہی ہے اس پہ وہ ہمیں شیئر کریں. اچھا، آپ نے پیریفیریز کی جب بات سنی ہوگی، مطلب چھوٹے صوبوں کی، تو اس میں آپ کو رنجشیں ملیں گی، کیونکہ خوشی والی خبریں کمی ہوتی ہیں بتانے کے لیے. تو یہ بھی ایک طرح کی رنجشی کے سینس میں ہمیں اسے لینا چاہیے. اچھا، عاصم نے اپنے آرٹیکل کا ذکر کیا، تو عاصم نے ایک ابھی بیچ میں عاصم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ابھی، تو اس پہ بھی دوستوں نے جو ہے کچھ تنقید آئی تھی. وہاں پہ لیفٹ جو بھی طبقے میں سب کو لیفٹ کہتا ہوں، وہ چاہے نیشنلسٹ ہوں یا وہ چاہے پروگریسو ہوں یا مارکسسٹ یا سوشلسٹ ہوں، سارے لیفٹ ہیں. تو نیشنلسٹ لیفٹ سے بھی تنقید آئی تھی، اور جو ہے اس کے پھر رد عمل میں ہماری سندھ کی جو عوامی ورکرز پارٹی ہے اس کا بھی بیانیہ آیا تھا کہ ہم اس کو مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو میں کامریڈ یونس راہو کا جو آرٹیکل ہے اس میں سے تھوڑا کوٹ کرنا چاہوں گا، کہ وہ عوامی ورکرز پارٹی کے ہیں، اور انہوں نے اس کے بارے میں جو لکھا تھا تو اس طرح سے پیش کیا تھا کہ تھوڑا بیلنسڈ ایک ان کا ویو تھا کہ ریفیوجیز کا جو مسئلہ ہے وہ سندھ میں ڈیموگرافک مسئلہ ہے، مطلب سندھ کی جو ڈیموگرافی ہے اس کا مسئلہ ہے، اور اس کا ایک یہ کڑی ہے جو ریفیوجیز یا مائیگریشن میں جو لوگ آئے وہ ایک کڑی ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے سندھ کا وہ ڈیموگرافی کا وہ بہت سیریس ہے، سنگین ہے، اور اس کو دونوں طرف سے مطلب دونوں لواحقین کو، مطلب جو اس میں ہے مطلب افغان یا پختون اور سندھ والے یا ایون بلوچستان کو بھی دیکھ لیں، تو اس کو مل بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے، اور وہاں کے جو لوکلس ہیں ان کے لیے کتنا مسئلہ بن رہا ہے. تو میں اس کو بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اس مدعے پہ آخر میں آؤں گا جو عاصم نے بات کی کہ وہ کون سا رستہ ہوگا، ادھر اور سے علاوہ کون سا رستہ ہوگا، اس پہ بھی میں بات رکھوں گا. اور اس کی مثالیں ابھی بھی موجود ہیں اور ماضی میں بھی ہمیں پاکستان کی پالیٹکس میں ملتی ہیں، تو اس پہ بھی ہم اینڈ پہ اگر مجھے یاد رہا تو میں اس پہ بات رکھوں گا. یاد دلا دوں گا. ہاں ٹھیک ہے. ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ جو کون تھے سجاد نے جو بات کی ہیٹرڈ کی اور بگوچی کی، تو ایک طرف ایسا ہے نیشنلسٹ جو حلقہ ہے اس میں اس کا جو بیان ہے، اور اس میں اس ریاست کا بھی عمل دخل ہے کہ جس طرح کی نفرت پھیلائی گئی ہے، جس طرح کی اسٹیریوٹائپنگ کی گئی ہے کہ پختون جو ہے وہ دہشت گرد ہے، یہاں آ کر وہ قبضہ گیری بھی کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ جو ہے اسمگلنگ کا زیادہ ہوتا ہے. یہ ساری اسٹیریوٹائپنگ ہے نا. سندھی جو ہیں وہ ڈیرے ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے، یا سندھ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، مطلب یہ بہت زیادہ سنتا ہوں، ہم پتہ نہیں پگھل جاتے ہیں یا کیا کچھ. تو اسٹیریوٹائپنگ اتنی ہے. بلوچ جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ قبائلی لوگ ہوتے ہیں،
اور म्यूज़ियम में भी जाएँ तो वहाँ पे बंदूक है, बलोच है तो बंदूक साथ है, ठीक है, बाकियों के पंजाबी के साथ नहीं है, बाकियों के साथ नहीं, उधर बंदूक भी आपको नज़र आएगी। इवन कोहिस्तान वाली पट्टी दिखाते हैं जब म्यूज़ियम में, तो उसमें भी बंदूक नज़र आई। तो कि स्टीरियोटाइपिंग जो है वो नफ़रत फैलाती है, और उस नफ़रत को हम फिर अपने समाज में देखते भी हैं, जिसको हम रद्द भी करते हैं। तो एक वो है, उस तरह का रद्द-ए-अमल भी आता है कि ये आकर यहाँ की डेमोग्राफी किस तरह से तब्दील हुई है, और उसमें इनका भी हाथ है। ख़ास तौर पे सिंध जब सेक्युलर स्टेट कहलाता है, जब सेक्युलर नेशन कहलाता है, सूबा कहलाता है एक तरह से, तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात बढ़े हैं, जो मजहबी फ़िरके वारियत के वाक़यात हैं, मजहबी अदम रवादारी के जो वाक़यात हैं वो बढ़े हैं। तो वो भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी सिचुएशंस में ये एक हौच पौच, एक खिचड़ी है, जिन सब मसाइल को हमने देखना हो। मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि इस बिगोटरी को हम रद्द करते हुए किसी ऐसी सूरत की तरफ आए कि जहाँ पे रेफ्यूजीज़ के लिए भी हमारे दिल में जो है एक हमदर्दी हो, कि वो भी सीरियस एक मसला है अफ़गानिस्तान का, रेफ्यूजीज़ का, वहाँ पे जो हालात हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना, कैपेसिटी नहीं होती आपके पास, आपका दिल तो बड़ा होता है लेकिन आपका दामन छोटा होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी है सिंध के साथ। हम मतलब इतने मेहमान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, खाना चाना कैसे बन पाएगा, कैसे होगा, घर में इतने कमरे नहीं हैं, इतने सारी जो आबादी पहले से है और मसाइल हैं उसमें हम देख पाए। तो उस पर भी मैं बात एंड पे भी रखूँगा कि उसका क्या हल हो सकता है और किस तरह से। जहाँ पे डेमोग्राफी का सवाल आता है, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था थोड़ी मुख्तसर बात रखूँ, लेकिन जब बात थोड़ी डिटेल बात हुई तो डेमोग्राफी का सवाल 3-4 चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि सिंध को जो खदशात हैं और जो कि जेन्युइन हैं, इस रियासत के वजूद आने के बाद जो खदशात बढ़े हैं, उसमें डेमोग्राफी में तब्दीली, और वो बलूचिस्तान में भी वही कंसर्न है, वो सिंध में भी वही कंसर्न है, और दूसरे क्योंकि सूबों में उस तरह का उस तरह की मूवमेंट नहीं हुई, इस तरह की हुकूक की मूवमेंट नहीं चली, तो उसका थोड़ा सेम दूसरा बनता है। सिंध और बलूचिस्तान का एक्जैक्टली जितो सेम सिचुएशन बनती है। तो डेमोग्राफी को चेंज करने के बहुत सारे असबाब, एक है जो कि माइग्रेशन के थ्रू हुआ, वो चाहे 1947 की माइग्रेशन हो सेपरेशन के बाद वाली, वो चाहे अयूब इरा में 1 यूनिट के दौरान हुई हो, वो चाहे उसके बाद बांग्लादेश जब बनता है उसके दौरान जो बांग्लादेशी आए वहाँ पे सेटल हुए, वो चाहे उसके बाद अफ़गान वार की सूरत में जो है मुख्तलिफ फेजेस में वो सारी जो माइग्रेशन हुई हैं। तो उसके अगर हम थोड़ा डीप जाएँ तो सेपरेशन के वक्त 2 सूबों ने सबसे ज़्यादा जो है जो मुतासिर हुए थे, अफेक्ट हुए थे, उसमें एक था पंजाब और दूसरा सिंध। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर इमीडिएटली हुए, पंजाब आधा किया गया था, तोड़ा गया था पंजाब को। पंजाब में, लेकिन पंजाब की डेमोग्राफी इस तरह से तब्दील क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि पंजाब में ईस्टर्न पंजाब से वेस्ट पंजाब में, वेस्टर्न पंजाब में लोग आए थे जो कि तकरीबन कमोबेश उर्दू पंजाबी स्पीकिंग थे, पंजाबी थे, या कमोबेश थोड़े बहुत उर्दू स्पीकिंग थे। सिंध की तरफ जो लोग आए वो यूपी से, बिहार से, यूपी से उर्दू स्पीकिंग लोग आए। और सिंध में एक और भी सानिया हुआ कि वहाँ के जो हिंदू बाशिंदे थे वो सारे 1947 में कहीं भी सेपरेशन के 3rd जून प्लान में नहीं लिखा था कि ये लोग वापस जाएंगे, इस तरह कहीं भी नहीं लिखा माइग्रेशन के बारे में। सिर्फ मुसलमानों के लिए था कि वो इस खित्ते में, क्योंकि बताया पहले ही आपने बताया हुआ था कि मुसलमान का खित्ता है तो ये पाकिस्तान बनेगा, तो माइग्रेशन का सवाल उस सेंस में क्लियर नहीं था। लेकिन फिर भी कराची की अगर आबादी देखें तो 60% आबादी हिंदू आबादी थी कराची की, 60% सिंधी हिंदू थे जो कि कराची में उस वक्त थे। और हिंदू आबादी वही आप थे जो कि मिडिल क्लास ही थे, जो कि पढ़े लिखे थे, एक तरह से लिटरेसी रेट में आगे थे, और अर्बन सिटीज़ में, मतलब अर्बन जो रीजन है उसमें ज़्यादा रहने वाले लोग। बाकी जो मुस्लिम सिंधी थे वो तकरीबन काश्तकारी निचला तबका था, वो गांव की तरफ देही आबादी में ज़्यादा। ये बड़ा एक वो पैराडाइम शिफ्ट आया जब 60% वो आबादी जो कराची की फ़ौरन तब्दील हो जाती है 2%। कराची की आबादी में बाकी हिंदू उस वक्त 1947 के बाद सिर्फ 2% बच जाते हैं। और जब आपकी वो कहते हैं आपकी डेवलपमेंट में एक क्या कहते हैं अहम एक किरदार अदा कर रहे हों उस वक्त, जो कि पढ़ा लिखा तबका भी था, आगे भी बढ़ने वाला, वो सारे ऑक्यूपाइड हुए जो बाहर से लोग आए, ठीक है, विदाउट एनी बिगेटरी, विदाउट एनी
और नफ़रत के, वो अब हम उनको इंक्लूड करते हैं उसी में, सिंध में, क्योंकि वो सिंध का हिस्सा हैं। बहुत सारी चीज़ें तारीख में हो जाती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती, ठीक है। एक ये हुआ। इसके बाद अच्छा, पंजाब में लोग आए, वो तकरीबन पंजाब की आबादी में उसमें 26% कहते हैं ये इजाफा हुआ। सिंध में 19% इजाफा हुआ, और सिंध छोटा सूबा है तो उसमें उसका इफेक्ट ज़्यादा नज़र आया। अच्छा, इसी की डेमोग्राफिकल चेंजेस की वजह से 80s तक ये जो है टक्कर्स चलते रहे, लैंग्वेज राइट्स हुए। 80s में सबसे बड़े राइट्स हुए हैदराबाद में, कराची में, उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम स्पीकिंग, जिससे भी हमने सीखा तारीख में कि हमें हल तो यही है ना, सच्चा ही रहना, तो उससे निकले। वापस आते हैं जब 1 यूनिट की तरफ। 1 यूनिट अयूब के दौर में कराची कैपिटल हो चुका था सिंध का, तो उस वक्त पख्तून आबादी और पंजाबी आबादी को ज़्यादा कराची में शिफ्ट किया गया, लाखों की तादाद में। और वो जिस तरह से पॉलिटिशियंस करते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी को बढ़ाने के लिए कि कराची में जो है अपनी इलेक्शन लड़नी है, कंस्टिट्यूंसी बढ़ानी है, तो उस हिसाब से उधर ज़्यादा सेटिंग किए गए। वो भी एक मेजर था। उसी दौरान हम तो सिंध में क्रिकेट भी इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि अफरीदी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, छक्के ज़्यादा लगा ली, तो सिंध की गुड्डू बैराज और कोटली बैराज से 500 या 1000 ज़मीन उसको दे देंगे, ठीक। और ऐसे होता रहा है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है तो ज़मीन सिंध की वही 500 एकड़ आपके हुए 70 बैराज से, मुबारक हो। तो ये भी हम बड़ा परेशान होते हैं कि इंजॉय करें, क्या करें, स्पोर्ट है, अपनी टीम है, तो ये सारे मसले। उस दौरान फ़ौजियों को जो जंग लग रही, 65 की जंग थी, उसमें मैडम नूरजहां ने अच्छा गाना गाया, ठीक है, उसको भी ज़मीन दो, ठीक है। और जो कौन थे, ये सारे जो सिंगर थे उन सबको ज़मीनें दी गई, और फ़ौजियों ने अलग ज़मीनें ली अपने हिस्से की जो भी थी। तो ये भी बड़ा वो हुआ। तो मुझे याद आता है रसूल अली जो बड़ा सख्त बोलता है, लेकिन वो कहता था भाई माले गनीमतें कोई जो भी हो इधर से ही देना है, देने के वक्त इधर से देना है, लेने के वक्त भाई हम खुद लेंगे, ठीक है। तो वो उसके बाद आते हैं 80s में फ़ौरन, जो 80s में सिलसिला शुरू हुआ अफ़गानी, मतलब अफ़गान में जो जंग लगी, तो पहले रूस की वजह से 1979 में लोग इस तरफ आए। उसके बाद 1996 में तो तालिबान आ गए दोबारा, फिर तालिबान की हुकूमत आई, उस वक्त लोग आए, और उसके बाद फिर 2001 में वॉर ऑन टेरर के नाम। तो कम बेश जो तादाद हमें नज़र आती है, जो डेटा हमें मिलता है, वो डेटा एग्जैक्ट नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज़ आए वो किसी रेफ्यूजी एक्ट के तहत नहीं आए थे, गवर्नमेंट ने कोई उसका डेटा लिया था, ऐसे स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं। फॉरेनर्स एक्ट कोई 1947 का था, जिसके तहत वो आए थे, और सिंपल से कागजात कोई रजिस्ट्रेशन होती थी, और उसके तहत वो, तो कोई पता भी नहीं कितने लोग थे, लेकिन एक डेटा है कि भाई 2.73 मिलियन के करीब जो है लोग 2005 का जो UNHCR ने सेंसस करवाया था अपने थ्रू, कि कोई 3 मिलियन लोग अभी भी मौजूद हैं, ठीक है, और 2.7 मिलियन जो लोग हैं वापस चले गए, तो रफली 6 मिलियन लोग इस तरफ आ चुके हैं। और अनरजिस्टर्ड जो है वो भी कहते हैं कोई 1 मिलियन हो सकता है मुमकिन। कराची की डेमोग्राफी 2007 के जो सेंसस है उसमें अगर देखें कराची की, तो वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग आबादी 40% है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे, और पश्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। अफ़गानिस्तान में कोई बड़ा शहर नहीं, कराची सबसे बड़ा शहर था पश्तूनों का, जिसमें उनकी 15% आबादी उन पर मुश्तमिल है। बाकी जो सिंधी हैं वो 10% है, और पंजाबी भी 10% है। तो बड़े भाई वाले उधर भी बैठे हैं, मतलब जितने हम हैं, ठीक है। तो ये सारी जो डेमोग्राफी चेंज होती है, एक तो है माइग्रेशन वाला सबब जो मैंने आपको बताया, दूसरा सबब ये जो डेवलपमेंट के नाम पे, तरक्की के नाम पे शहर बनाए जा रहे हैं, तरक्की के नाम पे ये जो बिजली पैदा की जा रही है, जिस घर से कोल निकल रहा है, और वो उसका कोई ग्रिड स्टेशन न मिट्टी में है न सलामकोट में है, सीधा पंजाब में जो है आकर उसका पहला ग्रिड स्टेशन बनता है। वहाँ कहीं भी बिजली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। घर की बात अगर करें तो कोई 30,000 किलोमीटर पर घर है, जिसमें से 15,000 पर जो है कोयला है, कोल है, 15 आधे पर कोल है। अब ये आधा आप निकालेंगे तो आधे पे डालेंगे, उसका पानी निकलेगा, उसका गंदा पानी निकलेगा, उसकी मिट्टी निकलेगी, तो थर तो सारा आपके जहन में वो है कि वो कमोडिटी हो चुका है, इसमें आप एनर्जी लेनी है, एनर्जी किसके लिए, सब
सबके लिए मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान है, सबके लिए लेनी है। तो 2 ब्लॉक्स खाली जो आपने निकाले हैं, जो आपने खुदाई की है, इसका जो पानी निकला है बुराड़ों डैम के नाम से वहाँ डैम बना है, तो इसके कोई 50 से ऊपर गाँव आपने खाली करा, उनको कोई कंपनसेशन नहीं। वो पता नहीं कितने दिनों से उधर एहतजाज करते फिर रहे थे, लेकिन फिर उनको लाठियाँ मार के उठा लिया गया, अब वो भी एहतजाज नहीं कर। तो ये आपका वो प्रोजेक्ट जो थरकोल प्रोजेक्ट, उधर ये हालात। इधर आ जाते हैं बेरिया टाउन। बेरिया टाउन कराची से लेकर जामशोरों तक जो भी हाईवे है, नेशनल हाईवे, वो सारी ज़मीन कोई 50,000 कोई 45,000 वो सारी बेरिया के कब्जे में है, जिसमें उसने उसके डॉक्यूमेंट 16,000, बाकी सारा उसका कब्जा है, और वो भी उस पर भी डाउट किया जा सकता है 16,000 के उसके पास। इसके अलावा जुल्फ़िकार आबाद, उसके बाद कोई फौजी कॉलोनी अब बन रही है कराची में, इसके अलावा DH है, ये सारी जो वहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं वो पूरे शहर हैं, सोसाइटी नहीं है, पूरे अलग से कराची जैसा ही एक शहर है बेरिया टाउन अगर आप देखें। तो वहाँ पे बाहर से लोग आएंगे, बाहर से लोग रहेंगे, लोकल आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा उधर रहना। तो ये भी डेमोग्राफी में एक चेंज की जो है का सबब बनता है। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ माह या 1 साल पहले, एक और इशू भी सिर में उठा था, जिस पर आपने ट्विटर पे ट्रेंड भी देखे होंगे, डोमिसाइल का। डोमिसाइल का मसला भी एक ये है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वहाँ पे लोगों को जो है परमानेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल मतलब परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो 3,000 रुपये में बनता है, 3,000 रुपये में। तो आप वहाँ पे लोग जो है डोमिसाइल बनवा रहे हैं, वहाँ के लोग रह रहे हैं। एक उससे उसका इफेक्ट ये है कि जो रोज़गार है, जो तालीम है, उस पर भी अब वहाँ के लोकल्स को मुश्किलात नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे अब बहुत सारे केसेस ऐसे बाहर आए कि पंजाब के लोगों ने बलूचिस्तान और सिंध दोनों के डोमिसाइल दिए हैं। एक तो फेडरल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सीट्स की, मतलब जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, उसमें भी एक नाइंसाफ़ी है, लेकिन जितनी सीटें आती हैं उसमें भी डोमिसाइल पंजाब के बहुत सारे CS की सिंध के डोमिसाइल से होकर यहाँ देते हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान की सीटों पे भी डोमिसाइल वहाँ के बनवा कर वहाँ की सीटों पर, तो ये मतलब बहुत सारे असबाब हो सकते हैं जो कि उसकी डेमोग्राफी तब्दील कर रहे हैं। इसके साथ हमें वहाँ का जो सेक्युलर वो जो मिजाज था, उसमें भी ये रियासत जो है, हाफिज़ सईद का अगर मिसाल लें तो थर का पूरा बेल्ट जो है वो उसने अपना कश्मीर के बाद, अब कश्मीर में थोड़ा अमन है तो इस तरफ थोड़ा फोर्स है ना, कहाँ जाएगी, तो वो इस तरफ अब ध्यान है उनका। तो वहाँ पे मदरसे का पूरा जाल है, पूरा फैलाया जा रहा है। मदरसों के अंदर इस तरह की खबरें हैं कि हथियार है, सब कुछ है, और वो माहौल कब हटेगा वो आगे जाके पता चलेगा। वहाँ के हिंदुओं के लिए वो फलाही काम करते हैं, वहाँ पे दस्तरखान बिछाते हैं, शहरों में खाना खिलाते हैं, लोगों के दिल में हिंदू जो है वो अच्छा समझते हैं वहाँ की, क्योंकि आबादी अक्सर हिंदू आबादी है। तो नलके लगवा के देते हैं, घर में पानी बड़ा कीमती है तो नलके लगवा के देते हैं। तो पिछले बार जब हाफिज़ सईद अरेस्ट हुआ था तो कराची में जाकर हिंदुओं ने एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट किया था हाफिज़ सईद के हक़ में। तो वो क्या सिंड्रोम होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार भी हो गए इस हिसाब से। तो ये सारे असबाब आपके सामने हैं कि मैंने एक तस्वीर आपके सामने पेश की है। अब हम खुद रेफ्यूजी लेने के काबिल हैं या रेफ्यूजी अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ये सवाल है मेरा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो लेफ़्ट में खास तौर पर नेशनलिस्ट जो सवाल उन्होंने उठाए, तो उस पर मुझे इतराज़ात ये हैं कि वो वही स्टीरियोटाइपिंग जो रियासत करती है उसका हम शिकार हो जाते हैं बाद बात। तो उनका बयानिया थोड़ा सख्त होता है। उसको अगर हम इस तरह देखें कि रेफ्यूजीज़ का जो मसला है वो जेन्युइन मसला है और हम उनके साथ खड़े हैं, जो कि हमारा अवामी पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि हम रेफ्यूजीज़ के साथ खड़े हैं। उसका हल ये हो सकता है कि जो खुशहाल इलाके हैं ना पाकिस्तान में, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, रेफ्यूजीज़ जो है, रेफ्यूजीज़ का 60% जो है वो KPK में रहता है, क्योंकि KPK से उनका बॉर्डर ज़्यादा है। 20 to 25% बलूचिस्तान में रहता है, बाकी 10% पंजाब में है, 5% इस तरह से
पंजाब में 10%। इसको मैं इस बात से भी जोड़ूंगा कि एक टर्म अभी इस्तेमाल हो रहा है, सेटलर कॉलोनियलिज्म। ये रियासत दोनों तरफ कामयाब है, दोनों तरफ उसके हाथ ही में है। एक कहते हैं ना कि एक तरफ आप प्रॉक्सी जंग लड़ते हो, आप सारे मुसलमान लोग को जंग लड़ते हो, प्रॉक्सी रेफ्यूजीज का आप जो जिम्मेदार भी होते हो। दूसरी तरफ आप लोकल जहाँ पे लोकल मूवमेंट्स चल रही हो, चाहे बलूचिस्तान की हो या सिंध की हो, वहाँ की डेमोग्राफी को भी तब्दील करते हो थ्रू दीज माइग्रेशन। इस सवाल को भी बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जिस तरह से रेफ्यूजीज़ की माइग्रेशन होती है, क्या सिर्फ वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पर है, या इसके साथ साथ रियासत ये हरबा भी इस्तेमाल करता है कि वहाँ की आबादी को मिनॉरिटी में कन्वर्ट करना, वहाँ ये हो चुका है। मतलब बंगाल में आपने किया, बंगाल में बिहारियों को आपने खास तौर पे वहाँ पे भेजा, अंग्रेज़ों ने भी किया, मतलब या यूरोपियन जो पावर थे उन्होंने भी किया। जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो गए, सारे लाइन्स थे जो वहाँ के नेटिव से ख़त्म कर दिए। आपको नज़र आते हैं कहीं, वो भी आग लगी थी तो थोड़े निकले थे, तो आपको लगा ये कौन है, तो वो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस वो थे। बाकी ये सारे भाई 60 करोड़ या 60 करोड़ आपने अफ्रीकन्स को अमेरिका भेज दिया, 6 करोड़ 6 करोड़, ठीक है। तो वहाँ की कम्युनिटीज़ को आप मिनॉरिटी में तब्दील करने के हर इस्तेमाल कर चुके हैं। अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे, यहाँ पे 1892 में जब घोर तहरीक चल रही थी यहाँ पे, तो घोरों को मिनॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने पंजाब से लोग और बुगटी बलोच बुगटी, वो लोग आकर सांगड़ में नवाबशाह में मीरपुर खास थे, उन्होंने जो आज भी मौजूद हैं उनको उन्होंने ज़मीनें दी वहाँ के लॉट के घोर जो तहरीक है उसको किसी तरह से टेकिल किया गया। तो ये रियासत का एक सेकुलर कॉलोनियलिज्म का जो एक तरीका है वो चलता आ रहा है, और ये आगे भी इसी सेंस में हम इसको ले सकते हैं। आखिरी जो वो मुद्दा है उस पर कि हम किस तरह से इसको एक इस मसले को ह्यूमैनिटेरियन अंदाज में देखते हैं, इंसान दोस्त अंदाज में देखते हैं, जिसमें नफरत ना हो, बिगोत्री ना हो। तो मुझे मिसाल मिलती है एक ऐसे फ्रंट की जो नेशनलिस्ट फ्रंट था, जिसमें सारी नेशनलिस्ट इकाइयाँ थी माजी में मैप की सूरत में, जिसमें सिंधी नेशनलिस्ट GM सैयद भी था, जिसमें आपके बलूचिस्तान से फेमसगरी और वजनजो वाले, इस तरह से KPK में से आपके बादशाह खान, ये सारे उसका एक हिस्सा थे, और वो सारी वो पेरिफेरीज की कौमें थी और एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे थे और अवामी मसाइल के ऊपर खड़े थे, और वो एक पूरा फ्रंट था। और उसी की एक अभी मिसाल आपको PTM की सूरत में भी मिलती है कि PTM उसकी एक शक्ल है, सिर्फ KPK में। बाकी जो नेशनलिस्ट बनते हैं वो आपस में बैठे हैं, एक ऐसा कुछ अलाइंस बनाए, और उसमें सारी ये लेफ्ट की तंजीमें, प्रोग्रेसिव तंजीमें भी उसका हिस्सा हो, अवामी वर्कर्स पार्टी भी उसका हिस्सा हो, और सभी अलाइंस बने जो खुद डिसाइड करे। रियासत अगर डिसाइड करेगी रेफ्यूजीज़ का मसला, तो फिर उसके अपने ही उसी की वो पैदावार है और उसी ने ही अपने हिसाब से हल करना। तो हम स्टेक होल्डर होने चाहिए, हम फैसला लें तो उसको किस तरह से हल करना है। और जिस तरह से मैंने कहा, अगर कहीं खुशहाल इलाके हैं वहाँ पे आप सब्जी करें, हम वेलकम करते हैं। पंजाब में आप करें या कहीं और, ठीक है, लेकिन सिंध जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक तरह से दानिश ने तो हमारा काम आसान कर दिया। अगर आप सब इजाज़त दें कि जो भी रेफ्यूजी आता है हम उसको बैरिया टाउन में सेटल करें और हम मुतालबा करें, नहीं मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने ये कब्ज़े किए हैं और ये सेटलर कॉलोनियल प्रोजेक्ट किया है तो हम उसको उल्टा कर कहें कि जो आपने धंधे बाहर किए हैं तो आप जो ज़िम्मेदार हैं कि आप वो वाले प्रोजेक्ट्स या वो वाली चीज़ें, और वो बैरिया टाउन हर जगह हैं, या वो बैरिया टाउन ख़त्म हो। और जैसे इन्होंने बात की कि मकामी बाशिंदों के हकूक़ के साथ साथ फिर हम कुछ सोच सकते हैं कि अगला मतलब इसमें कहने का मकसद ये कि हमारे जैसे ख़ित्तों में इन्होंने ख़ुद जैसे बात की कि ये जो एंटेगनिज़म है, ये जो नफ़रतें हैं, ये ख़ुद रियासत, और आज की रियासत नहीं, यही तो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि साम्राज्य और साम्राज्य जंगें
اور یہاں پہ سرمایہ کی بندر بانٹ میں عوام کے لیے نفرتیں، عوام کے لیے مذہبی نظریات ہیں، عوام کے لیے کلچر کے سارے تقاضے پورے کرنے کے مطالبے ہیں، اور سرکار اور اشرافیہ اپنے جنگیں بھی جاری رکھے، اپنے قبضے بھی جاری رکھے. تو یہ جو نفرت کی سیاست کا رد عمل، اسی کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات پہ فخر کو بہت لمبا چوڑا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو ایک محفل ہے یہ کچھ تھوڑی سی تو جھلکی دکھاتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہاں پہ پشتون بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی سن رہا ہے کہ ہزارہ اس سے گلہ کر رہا ہے. بلوچ بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ جس کو سجاد نے کہا کہ ہم افغانستان کے بلوچ ہیں. یعنی کہ یہ کچھ تو اظہار یکجہتی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ایمپتھائز کرنا. یہاں پہ جی بی کے بھی دوست ہیں، یہاں پہ سندھ کے بھی دوست ہیں، یہاں پہ صاف ظاہر پنجابی بھی ہیں، اینڈ سو اسی کے ساتھ یہاں پہ عورتیں بھی ہیں. اور شاید ہی کوئی مطلب سماج میں یہ والا سماج یا افغانستان کا سماج، شاید ہی کوئی ایسا بڑا گروہ ہوگا جو اتنی بڑی تعداد میں ہو جو سب سے زیادہ بروٹلائزڈ ہے. تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات، یہ جو پورا نیریٹو بنایا گیا اور جو بیٹریل کا جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جو سب سے بڑا جو ایک طرح سے بیٹریل کا احساس ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں، اور ہم اپنی سامراج مخالف اور یہ طالبان مخالف اور ایک واقعی ایک متبادل کو ہم مطلب پیٹریارکی کا کویسچن اور عورت کے آزادی کا کویسچن کو کیسے اس میں سینٹر پیس بنائیں. تھینک یو آصف. میری آواز آ رہی ہوتی ہے